It's neat. We'll try to share with you the journey to materialize this cash award since 2018. We also have Barkan Saeed here, the brain behind this initiative, who incorporated this in Digital Pakistan policy and the way Ministry's leadership and PSEB's leadership has been working around that. So to be precise and to start with the proceedings, I would request for Talawat. Okay, Tayyib, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور سینا کے طور پہاڑ کی قسم اور اس امن والے شہر کی قسم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے، پھر ہم نے اسے پس سے پس تر حالت پہ لوٹا دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پھر اس کے بعد کون ہے جو آپ کو دین کے بارے میں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ Jazakallah. I would request everyone to please rise for the national anthem. To proceed ahead, I would like to request Syed Junaid Imam, member IT, to join us, Mr. Usman Nasir, Managing Director, Pakistan Software Export Board, and Badr Khushnul Saab, Chairman Pasha, to join us here. We'll be having a small presentation from MD Saab, and then in follow-up to the presentation, we'll be having discussion as well. So, do we have cute presentation of MD Saab, please?
Assalamu alaikum. Thank you for joining us today. This is a happy event, I would rather say. We were together last week, most of us, and we were discussing the impact of tax and taxation on the industry and the futility of that, of taxation on the industry. So today, we are joined, and we're joined by you, alhamdulillah, to give you some good news. And that good news is how the government is taking this industry very, very seriously. And for a very long period of time, we've been seeing how textile and other sectors been incentivized by the government. What has happened to our industry is that we are now able to punch above our weight. And that is witnessed by the government, that is witnessed outside of Pakistan, that is witnessed by all other sectors as well. And hence, what has happened, the government realized how critical this particular sector is, and they have decided to provide some incentives for IT sector. This incentive, the brainchild, that was brainchild of Mr. Barkan Saeed, when he was part of the Pasha committee, and they proposed this particular incentive. And the idea is, whatever the other countries are providing to their IT industries in the region, we should try and match it. Now, as we discussed this earlier, what is the buy side, what is the opportunity, and the feedback from somewhere. So what is the opportunity, what is the pie size, and the global pie size is somewhere around $5.2 trillion. Thanks. So the global pie size is somewhere around $5.2 trillion of IT business every year. We are targeting just 0.05% of it. We are achieving 0.05% of it. For a country like us, that is a major area of concern. What we do understand is a lot of that money, whatever we do eventually export, a lot of that money does not come back to Pakistan. So, and there are reasons which are sociological, there are reasons which are financial, there are reasons which are competitive, and some of those reasons belong with the government. So we need to fix those issues, we need to make it easier, we need to make it more competitive for the industry, so they will start bringing that money back to Pakistan. Now, as last week, we also discussed this chart, and this chart has a few very interesting aspects to it. You see how we are growing, and this chart helps us understand how the growth is and why the government is putting all this focus towards this. Now, you see that 19% growth between 2017-18 and 2018-19. You see there is a 23% growth between 2019 and 2020. And then you see a steep 47% growth between 2019 and 2020-2021. So, number one, the first thing it emphasizes, it stamps the fact that IT industry can grow very, very quickly. So up till now, there was no incentive. It was growing on its own. All the efforts that MOIT, PSEB, and Pasha were doing for the while, they were blended into the organic growth reality of the industry. Two factors which are very important in that. Have a look at the yellow line here. Now the yellow line is the unorganized sector. So these are the freelancers. Half of this is this code is called 9185 code. This is the state bank code that we report our incomes.
Inside that 9185, there's another code called 9186 is nestled inside it. So it's half of that amount is 9186. And 9186 is the code which is brought in by the freelancers. That amount has jumped up between this and this, has jumped up from $181 million to $363 million. Now this is a very important amount because this is the amount which is organic, which is coming from the, from the back of the beyond, which is coming from Khuzdar, which is coming from Loralai, which is coming from Gilgit, Chitral, Naushera, and all those places. So this gives us hope. The hope that in the small vicinities, in those small towns, in those small cities, in these tertiary and secondary cities, if we have those armies of people, youngsters specifically, if we put them to work, if we provide them the right environment, the right teaching, the right directions, they can contribute. Now, the other thing this chart tells us is that whatever has been recorded here is not accurate. Now, when I say it's not accurate, what does that mean? It is probably 1/3 of the actual amount which has been exported, or the actual effort which has been exported from this country. So the 2/3 of the amount which we actually end up exporting, that money never comes back to Pakistan. And today our discussion will be around that. So I'm highlighting this discussion here. Now, from that 363 million here, just take this for example. Now, the 9186 code was introduced back in 2018 September. Before 2018 September, there were freelancers. Surely there were. But they were recorded under workers' remittances. They were recorded under friends and families, money sent from abroad. So they were, let's say I'm a freelancer. Let's say I started working back in 2014. Let's say I'm from Bakkar. If I'm from Bakkar and I've started in 2014, I go to my bank manager in Bakkar and I say, sir, वो मेरा account खोलना है जिसमें बाहर से पैसे आते हैं. So go back to 2014. The 9186 code does not exist. So the bank manager would think, अच्छा जी वो आपा सईदा का बेटा है, वो सऊदीया से पैसे भेजता है, वो जिस अकाउंट में वो भेजता है, वही वाला अकाउंट उस्मान साहब का खोलना. So I got that worker remittance account, and I started with $280 a month, and now I'm sitting at $4,500 a month, but still operating that same account, still bringing money under that same BPM code. तो ये तो एक एलिमेंट हो गया. दूसरा एलिमेंट ये हो गया कि जी मैं आज भी जब वो अकाउंट खोल रहा हूँ तो मैं चित्राल में जाके अकाउंट खोल रहा हूँ, मैं चित्राल में फ्रीलांसर हूँ, तो मेरे बैंक मैनेजर को बेचारे को पता नहीं, वो फिर मेरा वही वर्कर रेमिटेंस वाला अकाउंट खोल रहा है. तीसरा एलिमेंट ये हो गया कि मैं जानता हूँ और मेरा बैंक मैनेजर जानता है कि 9186 कोड एग्जिस्ट करता है. वी स्टिल डू नॉट वांट टू यूज 9186. नीदर ऑफ अस आर कंफर्टेबल विद दैट. मैं कहता हूँ मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है. मैं कहता हूँ कि वर्कर रेमिटेंस में पैसे आ रहे हैं, फेयर इनफ. मैं जानबूझ के 9186 का अकाउंट नहीं खोलता. सो ये तीनों फैक्टर्स को अगर आप ऐड करें, फिर बाकी लोग हैं जो वेस्टर्न यूनियन से पैसे मंगाए चले जा रहे हैं और पिछले 5 साल से मंगा रहे हैं और आज भी मंगा रहे हैं और मंगाए चले जा रहे हैं. हम इन सारे फैक्टर्स को ऐड कर दें, सो वी रियलाइज दैट देयर इज रफली $1 billion मिसिंग फ्रॉम दिस रिपोर्टिंग. Now, why I have emphasized on that? We're definitely not discussing the freelancer, we're discussing the organized sector today. But that practice, the same similar practice exists in the overall IT industry as well. 2-3 factor hai. People have companies abroad. They invoice through those companies. They bring most of their monies to those companies, and they would like to keep that money abroad.
Now, as we discussed earlier, last week as well, this is all of your trade balance. सर्विसेज सेक्टर में आपने क्या खरीदा आपके मुल्क ने और क्या बेचा, ये सब कुछ यहाँ पे. जो ग्रीन है वो आपने बेचा है, जो ब्लू है वो आपने खरीदा है. इसी को हम ट्रेड इम्बैलेंस कहते हैं. इसी की वजह से गुड्स और सर्विसेज का जब ये ट्रेड इम्बैलेंस हम मिला लेते हैं और वो ट्रेड इम्बैलेंस हमारे हक में नहीं होता, वो ट्रेड इम्बैलेंस हमसे कोई 60 जितने हमने खरीदा है जो हमने बेचा उसमें $60 बिलियन का फ़र्क होता है, जिसमें $30 बिलियन का फ़र्क होता है. तो $30 बिलियन का फ़र्क फिर हम वर्कर रेमिटेंस से पूरा करते हैं. पिछली स्लाइड पे 2 मिनट के लिए वापस आऊंगा. 47% growth. If we do 50%, 55%, 60% growth this year, and we continue to do this over the next 4-5 years, and coupled with the fact that we are getting 74% trade surplus in this one sector here. So most of you are from that finance background, I believe. You can calculate these numbers very, very quickly. If we give 50% growth year on year, every year, with this sort of trade surplus, یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو ٹریڈ سرپلس ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5%, 10% ٹریڈ سرپلس نہیں ہے, یہ 74% ٹریڈ سرپلس ہے. اور اس سال میں آپ کو ویسے بتا سکتا ہوں, اس سال اب تک یہ 78% ٹریڈ سرپلس ہے. سال کے آخر تک یہ 80% ٹریڈ سرپلس ہو جائے گا. میں اور آپ اس کو مل کے 10 بلین پہ لے جائیں. یہ 2.1 بلین ہے نا, پچھلے سال کا اماؤنٹ ہے. We take it to 10 billion. That 10 billion will yield roughly $7.8 to $8 billion of net trade surplus. Now we go to IMF for 1.5 billion, 2 billion every year. And in the process, آپ کا پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے, آپ کے بچے کی اسکول کی فیس مہنگی ہو جاتی ہے, آپ کا بجلی کا بل مہنگا ہو جاتا ہے. We all pay for it. You, I, everybody. So now this is our responsibility. So today's announcement, today's good news is good news definitely, but it comes with a sense of responsibility. You and I can change this. You and I can change this for our children. You and I can change this for everybody in this country. اس سے زیادہ ثواب کا احساس نہیں ہو سکتا کہ آپ آج سے 2 سال کے بعد پیٹرول کی لائن میں کھڑے ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی اور میری ہماری مشترکہ ایفرٹ سے, منسٹری آف IT پاشا, ہم سب کی مشترکہ ایفرٹ سے پیٹرول کی پرائسز کم ہو گئی ہیں. جو لیوی لگتی ہے, ٹیکس لگتا ہے اس کے اوپر, پیٹرول کے اوپر, وہ کم ہو گیا. If we are able to do this, I think ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. Now, I'll come to the announcements. Now, یہ جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں, یہ جو ریوارڈز دیے جا رہے ہیں, یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ہے toward all the activities that ministry is doing, Pasha is doing, PSEB is doing. They're just one of the factors. ہمیں بھی اندازہ ہے خالی ریوارڈ دے کے ہم یہ تمام چیزیں, یہ گروتھ $10 بلین, ہم $20 بلین ہم نہیں اچیو کر سکیں گے. سم تھنگز دیٹ وی نیڈ ٹو ڈو ایز ویل. سو واٹ وی ڈیڈ لاسٹ ایئر, وی کریٹڈ پاکستان's first IT export policy. Sorry, strategy, not a policy yet. And just like every business, just like you guys do your business planning, we identified کہ جی سپلائی سائڈ پہ کچھ ایشوز ہیں جن کو ہمیں فکس کرنا ہے, اور ڈیمانڈ سائڈ پہ کچھ ایشوز ہیں جن کو ہم نے فکس کرنا ہے. اور اس کو ہم نے سسٹمیٹک میتھڈ کے تھرو ہم نے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کر دیا. موسٹ آف دا ٹائمز گورنمنٹ کی کسی بھی پریزنٹیشن کے اندر یہ جو وائٹ ہوئے ہوئے سیکشنز ہیں نا, یہ وہ ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں, اور جو بلیک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کر لیے.
اس سلائڈ پہ یہ الٹا ہے. So these white items are executed. They are being executed or they are executed. We are already doing that. Thank you, sir. تو یہ جو بلیک آئٹمس ہیں اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو سپلائی سائڈ پہ ہم نے ایچ آر اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ پہ بہت محنت کی ہے اس وقت. گورنمنٹ سے جو ہمیں اوور آل ہمیں 6 بلین روپیز ملے. 6 بلین میں سے 4 بلین آر ڈیڈیکیٹڈ فار دی ایکسپورٹرز انسینٹو ریوارڈ, اور اس کو ہم تھوڑی ڈیٹیل میں ابھی ڈسکس کریں گے. 2 بلین روپیز جو ہیں دے آر ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز ٹریننگس, دیز آر ڈیڈیکیٹڈ ٹورڈز مارکیٹنگ, ٹورڈز بلڈنگ یور انفراسٹرکچر, ٹورڈز بلڈنگ PSEB's capabilities as well, لیکن وہ بہت ہی چھوٹا سیکشن. تو جہاں ہم ٹریننگ کر رہے ہیں ایچ آر اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ, ہمیں اندازہ ہے کہ انڈسٹری میں سپلائی سائڈ پہ سب سے بڑا سب سے امپورٹنٹ ان پٹ از ہیومن ریسورس, بیکاز دیٹس ہاؤ وی میجر آور سکسیس. ایک نیا بچہ جو اس کو آپ ہائر کرتے ہیں, جو اسکل ریسورس ہوتا ہے, وہ آپ کو $10,000 سے $15,000 سال کے IT ایکسپورٹ کر کے دیتا ہے. 2 سال کے بعد وہ $24,000 $25,000 $30,000 تک چلا جاتا ہے اس کا امپیکٹ. تو جتنے زیادہ لوگوں کو ہم ٹرین کریں گے, ہم اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں بائی $10,000 to $15,000 پر ایئر, اینڈ دین $24,000 سبسیکوینٹ ایئر, اینڈ $30,000 سبسیکوینٹ ایئر. انٹرنشپ پروگرامز ہم نے شروع کیے. سو انفراسٹرکچر میں ہم نے چھوٹے شہروں میں ہم نے IT سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بنانے شروع کیے. ٹپکل گورنمنٹ کے پروجیکٹس کی طرح ہم نے جا کے بلڈنگ بنانے کی اجازت نہیں مانگی, ہم نے زمینوں پہ قبضہ نہیں کیا. تو ون تھنگ دیٹ وی ڈیڈ, ہم نے کہا جی گورنمنٹ کے پاس بہت سی بلڈنگس پڑی ہوتی ہیں جو بیکار پڑی ہوتی ہیں. وہ جی بیسک ہیلتھ یونٹ سانگھڑ میں پچھلے 10 سال سے بند ہے, نو بڈی از ورکنگ آن اٹ, فون صرف ایسی بلڈنگ بے تحاشا ہوتی ہے. سو وی وینٹ ٹو آل دوز بلڈنگس اینڈ دیئر اونرز اینڈ وی سیڈ کہ جی ہم اس بلڈنگ کو ٹیک ریڈی کر دیتے ہیں, آپ یہ بلڈنگ ہمیں دے دیں, چلائیں گے آپ, اونر آپ رہیں گے, رینٹ بھی آپ کو آئے گا. ہم اس بلڈنگ کو ٹیک ریڈی کر کے یہاں پہ IT کے ریسورسز کو, یہاں پہ جو بھی آپ کے شہر میں IT کمپنیز ہیں, ہم ان کو سستے رینٹ پہ یہاں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں. رینٹ آپ لیجیے, آپ کی بلڈنگ کو ہم بہتر کر دیں گے. سو بائی ناؤ وی ہیو ایڈڈ 11 new software technology parks across the country in those small cities, and we are now in the process of adding another 13. By April, you will have 25 new software technology parks in Pakistan in those small cities. So the idea is کہ جتنی ایک وقت میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ جتنی ایکسپورٹ کراچی, لاہور اور اسلام آباد سے ہو رہی ہو, اتنی ہی ایکسپورٹ آپ کے تمام خانیوال, نوشہرہ, سانگڑ اور حیدرآباد اور سکھر سے ہوگی. دیٹس واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. اسی طرح سے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہم انڈسٹری فیسیلیٹیشن پہ کام مسلسل کرتے رہتے ہیں, اداروں کے ساتھ, FBR کے ساتھ, اسٹیٹ بینک کے ساتھ. پھر ساتھ میں ہم انشورنس پہ کام کر رہے ہیں, ویزا فیسیلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کے ٹیکس کے ڈسپیوٹ کے ایشوز رہتے ہیں, آپ کے ایکسپورٹ ریوارڈ از پارٹ آف دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ایز ویل, اٹ ول انکریز دیٹ اماؤنٹ. ایکسیس ٹو کیپٹل میں ہم اسٹاک ایکسچینج پہ 40 نئی IT کمپنیز کو لسٹ کرا رہے ہیں. PSEB is paying for their listing cost through a PSDP project. آئیڈیا یہ ہے کہ کمپنیز کو ایکسیس ٹو کیپٹل فرام اندر مارکیٹ, کمپنیز کو آسان ہو جائے. 40 کمپنیز چلی جائیں گی, 3-4 بھی جانا شروع ہو جائیں گی, تو باقی ساری کمپنیز کے لیے راستہ کھل جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد پرائیویٹ ایکویٹی پہ PSEB کام کر رہا ہے. وی سی اے lot of great companies جو they are doing, جو ریکارڈڈ کر رہی ہیں $4 سے $5 million a year, and they have the potential to become a $20, $30, $40, $50 million companies. Just if you get them the right capital, we get them the right partner internationally, اور وہ اپنے آپ کو inorganically بھی اپنے آپ کو بڑھا سکیں. اس طرح سے پاکستان ایگزم بینک کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان ایگزم بینک, دنیا بھر میں ایگزم بینکس ہوتے تھے, ماشاء اللہ سے پاکستان کا ایگزم بینک بھی کھل گیا, اور اس کا کام یہ ہے ایکسپورٹرس کو فیسیلیٹیشن دینا, ایکسپورٹرس کو فنڈنگ دینا, برج فائنانس اویلیبل کرانا. باہر ملک میں ان کو کوئی اور فائنینشنگ کی ایشو ہے, اپنا پروڈکٹ سیل کرتے ہوئے اس میں اس کی ہیلپ کرنا ایکسپورٹر کی. تو ہم کوشش یہ کریں کہ پاکستان ایگزم بینک کے ساتھ مل کے کس طرح کا کام شروع کر دیں
کہ پاکستان ایگزم بینک آپ ایک اچھا کلائنٹ ڈھونڈتے ہیں. نیو جرسی میں ایک ہاسپٹل ہے 60 سال پرانا, بہترین ہاسپٹل ہے, ویری ہائیلی ریٹڈ فائنینشلی اینڈ ایوری تھنگ. پاکستان ایگزم بینک آپ کے کسٹمر کو دیکھتا ہے, آپ کے پروجیکٹ کو دیکھتا ہے, کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے یہ $3 ملین کا سولوشن بیچا ہے اس کسٹمر کو, آپ کو اس سے موبلائزیشن ایڈوانس لینے کی ضرورت نہیں. ول فنڈ موبلائزیشن ایڈوانس. آپ کسٹمر سے کہیں گی موبلائزیشن ایڈوانس آپ مجھے مت دیجیے, جب میرے 30% مائل اسٹون ہو جائے تو آپ مجھے اس کے بعد پیسے دیجیے گا. کسٹمر بیکمز ویری ہیپی آل آف اے سڈن, دے سے او گریٹ, بفور وی ڈونٹ ہیو ٹو کمٹ اینی فنڈس بفور ورک ڈن, اینڈ یو ون یور پروجیکٹ اگینسٹ یور بنگلہ دیشی کمپیٹیٹر اور یور انڈین کمپیٹیٹر. So that's what we are working on that. And then there are a lot of digital platforms that we are working on that will start helping the industry. Then there are some demand side actions. So on business development, branding, state-led strategic outreach, we are doing all these activities. We have Pakistan business development. So we're converting Pakistan Software Export Board into a first-hand business development organization. And that organization would be managers having target on their back. کہ پچھلے سال آپ نے یو ایس سے اتنا, ہم نے یو ایس سے اتنی ایکسپورٹ کی تھی, اس سال آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے. پچھلے سال جی سی سی کنٹریز سے اتنی ہوئی تھی, جی سی سی کنٹری والے صاحب آپ کا ٹارگیٹ یہ ہے اس سال اتنی ایکسپورٹ بڑھانی ہے. اینڈ دیئر جاب ول ٹو کنٹینیو ٹو ہنٹ فار اپرچونیٹیز دا مومنٹ دے سی. جی اٹلی کے جو گارمنٹ مینوفیکچررز ہیں انہوں نے بنگلہ دیش کی آئی ٹی کمپنیز کو ایک پروجیکٹ دیا ہے. سو دے گو آفٹر دیئر ٹریل اینڈ دے فگر آؤٹ اینڈ دے سے کہ جی ہم آپ کو بہتر یہ کمپٹیٹیو ریٹس دیتے ہیں, یہ ہم 18 کمپنیز لے کے آئیں, آپ ان سے ڈیل کریں. گورنمنٹ ان کے سپورٹ میں کھڑی ہے, ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, آپ ان سے ڈیل کریں, ہم یہ کمپنیز کو لے کے آئیں, ہم آپ کو اس سے بہتر سروسز دیتے ہیں. So this is the sort of activities that these people will be doing. اسی طرح سے ٹریڈ ڈیلیگیشنز, پھر کمپنی کے وکی پیجز ہم لانچ کر رہے ہیں, تو آپ لوگ جا کے اپنی کمپنی کی انفارمیشن خود بھر سکتے ہیں اس کے اوپر, اس وکی پیجز کے اوپر, اور اس کو ہم ایک بی آئی انٹرفیس میں لے جائیں گے, اس کو ہم ایک بزنس انٹروڈکٹری پلیٹ فارم پہ لے جائیں گے, جہاں پہ کوئی بھی جا کے دیکھ سکے گا کہ جی اگر مجھے ڈیٹا سائنس کا کام کرانا ہے تو مجھے ایسی کمپنی چاہیے جس نے آر پہ اور پائتھن پہ کام کیا ہوا ہو, جس میں منیمم 50 لوگ جن میں کام کرتے ہوں, جنہوں نے کم سے کم 3 پروجیکٹ ڈلیور کیے ہوں, اور جنہوں نے کم سے کم ایک پروجیکٹ یورپ میں ڈلیور کیا ہو. When they do all these parametering, they'll be able to come up with ٹھیک ہے جی یہ 5 کمپنیز آ گئی ہیں, and they can pick up a call, they can pick up a phone and they can start talking to those companies. So ہم بزنس کی جو میچ اپس ہیں وہ اس کے تھرو کرا رہے ہیں. برانڈنگ میں بہت کام کریں. ٹیک ڈیسٹینیشن پاکستان, سو پاکستان ہیز نیور بین برانڈڈ. آپ نے سنا جی ملیشیا, ٹرولی ایشیا, انکریڈیبل انڈیا, دس اینڈ دیٹ, آل دیٹ یو ہیو لسنڈ بفور. وی نیور ہیڈ اینی تھنگ فار پاکستان. We never attempted to brand our country. So we tried to brand our industry, Tech Destination Pakistan. That's our umbrella branding campaign. اسی برانڈنگ کیمپین کے اندر ہماری ساری ڈیلیگیشنز, ہمارے سارے ایونٹس, ہماری ساری ایکٹیویٹیز اسی کے اندر ہو رہی ہوں گی. اور یہ اپنے اندر خالی ایک نام نہیں ہے, یہ اپنے اندر ایک پوری پالیسی ہے. اس کے اندر ہم بہت سی ایکٹیویٹیز اور ایونٹس کر رہے ہیں. کارپوریٹ ویڈیوز ہم لانچ کر رہے ہیں کہ کمپنیز اپنی کارپوریٹ ویڈیو بنائیں اینڈ ول فنڈ دیٹ پارشل. ہم یہاں پہ یہ ڈسکس کریں گے. میرا ایک انڈسٹری سے سب شدید جو مجھے تکلیف ہوتی ہے, یو آر ٹیریبل ایٹ مارکیٹنگ, اس انکلوڈیڈ. میں نے پچھلے 3 مہینے پہلے مجھے دبئی میں کچھ ویڈیوز چلوانی تھیں. میں نے انڈسٹری کے لٹرلی ٹاپ 50 کمپنیز سے کہا کہ خدا کے واسطے آپ کے پاس اگر کوئی ویڈیوز ہیں تو دے دیں. تو میں اس کا ایک میش اپ بنانا چاہ رہا تھا. 26 ویڈیوز آئیں, 2 کام کی تھی. وی آر بیڈ ایٹ مارکیٹنگ, وی آر بیڈ ایٹ برانڈنگ آور سیلوز. وہ انکساری پہلے آ جاتی ہے ہمارے اندر, تو اس کو مہربانی کریں دوسری جگہ پہ استعمال کیا کریں, رشتہ داروں کے سامنے. جب باہر کی دنیا میں ہمیں مارکیٹنگ کرنی ہو تو وہ تھوڑا سا بولڈلی جائیں اور اس کے اوپر ایفرٹ کریں, اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں. انڈسٹری وائٹ پیپر ہم نے انڈسٹری کے وائٹ پیپرز بنا دیے کہ جی کس طرح سے انڈسٹری میں کون سے ڈومین میں کون سی کمپنیز کام کر رہی ہیں. اس سال وہ اور
बेहतर हो जाएगा, वो आप जाके देख सकते हैं, techdestination.com पे आप जाके देख सकते हैं. फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स पे काम कर रहे हैं. एक डोमेस्टिक इवेंट पे हम काम कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू ब्रांड इट टेक समर इस्लामाबाद. और टेक समर इस्लामाबाद की हमारी कोशिश ये है कि बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद अराउंड मई हम पूरे इस्लामाबाद को विल लाइट अप द होल इस्लामाबाद. और यहाँ पे मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हो, टेक से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड. हम इंटरनेशनल कस्टमर्स को लेके आएँ, यहाँ पे उनके मीटअप्स कराएं और उनको दिखाएं कि जी हमारे पास इंडस्ट्री को क्या कुछ ऑफर करने को. इसी तरह से स्टेट के जो स्टेट लेड इनिशिएटिव्स हैं उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट वी आर डूइंग व्हाइल वी आर आल्सो गिविंग दिस एक्सपोर्टर्स रिवॉर्ड. और ये दिखाने का मकसद आप लोगों को कुछ एक बड़ा सिंपल सा था. मकसद ये था कि नाउ दिस मनी इज कमिंग टू योर पॉकेट. Now this money is given to you instead of being given to somebody who is in Loralai and who needs that support. So congratulations on getting this money. But be mindful of the fact कि ये पैसा आपके ऊपर एक मुल्क का कर्ज है. This is your money, by all means expense it wisely. Invest it into your business, invest it into trainings, invest it into giving more jobs, invest it into doing your marketing, invest it back into your own country. I'm grateful for your time और हम बाकी conversation जो है वो हम करते रहेंगे. We'll ask Jawad Sahab to come over and... Sure, I think we want to continue the conversation. Just in a panel format. Thank you, Usman sir, for the detailed presentation and that concluding emotional point that that the development which is still needed in South Punjab. We just came from Karachi last night and we were there. परसों हम हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हुआ, उससे आगे भी 1 घंटा ड्राइव करने का इत्तेफाक हुआ. The kind of sentiment you are sharing, we all do share that, and I think that's the responsibility we need to want. To start with you, Junaid sir, the important point in that bird eye view of industry and sector growth issues which you are looking at, just like Usman, when you landed on, before Usman, when you landed at this position, this was one of the agenda, many agendas which were on your table. And the kind of delivery we were planning there at the ministry level and the strategic direction we need to have, and obviously that need to be aligned with the overall digital national vision as well, which is a challenging. I would like to request you to start from this point so that our fellows here with us can understand the point of view of you and Shakti Sahab and of ministry for the very direction we need to have for the IT sector. Okay. Thank you, Raza. First of all, I would like to let you know that I myself is from the private sector. So I joined the government in 2019. And before that, I used to crave about the government efforts like you still do. So, I was doing some outsourced work from Sweden, and I could see there were some basic steps that if the government takes that things would improve. But once I come to the other side of the table, there is a whole paraphernalia associated with it. And when you see things from one perspective, there are other stakeholders. So once I joined the government and had to take decisions, then I realized I have to look after multiple stakeholders. And I think that's one challenge that exists in the governance. That, for example, a division or a body who is responsible for collecting revenue for the government, their sole KPI is the amount of revenue they have generated for the country. They are not concerned much about the growth of any specific sector. So we had to undertake a lobbying campaign where we tried to make other stakeholders realize that we should not be penny wise pound foolish. We should not just be focusing on short-term goals. We have to look at the long-term perspective as well. So it took us a year, and COVID helped us as well. So the inertia that we were witnessing before COVID, during COVID, it really vanished.
So the different government departments was flexible. And if you look at last 1 year or so, the incentives and benefits, except one tax credit to exemption to tax credit regime that was a challenge for the sector, this cash award, this was perhaps the first incentive that I started working on. And there was no motivation or any thinking in the relevant stakeholders to give this financial benefit to the sector. I used to hear IT sector not paying taxes, they are actually tax evaders and stuff like that. But I think over a period of time, every stakeholder started to realize the importance and significance of this sector. And I would like to appreciate our finance minister. I think he was one person who stood for us, except the IT industry, ministry and all this. And the finance minister asked us, okay, I'll give you whatever you need, but I'll sign contract with you. I'll hold you responsible. And Usman and me thought that, okay, if we don't meet the targets, well, we might end up losing our jobs, but at least industry can get the benefit. So we committed to this, that, okay, we'll meet the targets of the government. For example, they said, okay, let's take the exports to 3.5 or 3.7 billion this year. We are not the developers. We are not the exporters. You are the exporters. So we sat down with the industry, with Pasha, and we devised a plan how to incentivize the sector so that we can enhance the exports. So it's a win-win situation for the companies, for the government, and for overall Pakistan, that our exports enhance. So this is an understanding at the government level. So we are getting support from every quarter. We have seen a lot of flexibility from State Bank as well. Though still there are certain bottlenecks, which we in IT ministry also believe that if we are able to overcome that, that will really help the growth of the sector. But again, SBP has to look at multiple stakeholders and they have to look at different challenges to the economy. So, but if you look at last 2-3 years, SBP has been flexible in providing benefits and adjusting their policies, but still a gap exists. But one good thing is that Ministry, Software Export Board and Pasha, we are on one page, and I firmly believe that it's because of this collaboration that we have been able to get this cash award as well. And there is a vision from the Prime Minister of Pakistan of a digital Pakistan, and one important pillar of that digital Pakistan is collaboration and partnerships. So we see that once the private sector and the government sector are collaborating, we have achieved this goal that probably 2 years back, even I myself or maybe Burkan, who was the originator of this concept, we did not have that confidence that we will be able to achieve that. But today it's a reality. So it's a collaborative effort. Everyone has to think about the responsibilities the situation have given to us in the past and now. And like Usman mentioned earlier as well, it's a collective responsibility. We have done one part of our work, and it's now over to you to utilize this money for the growth of your companies and the growth of overall sector. All right, and to the point which you mentioned, Nizam, that 1 year ago it was not pretty much seemed practical for us, and it looked like we are running after something which was incorporated, built in a bullet point by Burkan in Digital Pakistan policy. But today, a lot of other points as well, which we saw in this one slide, the white pointers which are actually materialized. Coming to you, Badr, I would like to be you with a minute to share the complex thought process which we are having as a part of the ministry, part of the PSEB team. The one thing which I always felt, sitting in the ministry right from the day when this government came, and a lot of POCs have been coming, letters have been coming to my table where our foreign diaspora has been sharing that, okay, we can do this and we can convert Islamabad into Seattle and we can convert Karachi into Washington and thoughts like that. But when we used to deliberate with them, the kind of practical approach was needed.
the actual concept, the actual effort, come down to something. And just to share this point, the purpose of that, exactly to this cash reward incentive system and rest of the other threads which is one shared, we have been always trying to mitigate that at that point to make this thing more practical, more digestible for other stakeholders. When we talk about other stakeholders, the 2%, other than 2% sitting with you, my question is that after opening this in my threads and trying to materialize a lot of things, we are hopeful. Do you think in industry we are ready to broaden our visions in terms of growth, in terms of business, in terms of risk taking we need to have to respond back to these incentives? I'm being very careful about my thoughts to convert it into words so you can read in between lines but can respond. मुख्तसर जुमला ये कि हम अपने दिल और दिमाग बड़े करके बिना सेक्टर can we go big, like we like to talk about Bangalore, लेकिन क्या हम उतना बड़ा सोच सकते हैं? जी, thank you so much Raza, and thank you very much Usman for the details. जुनेद आपने भी I think आपका बरकान का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसको लेकर चल रहे हैं. एक जस्ट वांटेड टू हाईलाइट आपकी जो बात है, आई थिंक अभी जो उस्मान ने बात दिखाई ग्रोथ वाली, उसमें आई थिंक वो आपने कहा था कोई इंसेंटिव नहीं, एक सिर्फ इंसेंटिव है, वो टैक्स एग्जेम्पशन वाला था. तो वो एक एग्जेम्पशन जरूर थी जो कि विच वाज आई थिंक अ की. बट आई थिंक अपॉर्चुनिटी, मैं आपको छोटा सा एक और कंपैरिजन देता हूँ. हम लोग ज्यादा आईटी वाली साइड को देख रहे होते हैं, बट आईटी इनेबल्ड सर्विस में अगर आप देखें तो पिछले 2 साल में कोविड में ई कॉमर्स में कितनी ग्रोथ आई है. सो होगा ये, और आई थिंक हर जगह ये होता है कि पहले आप डोमेस्टिक ग्रोथ देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट की तरफ ट्रांसलेट होनी शुरू हो जाती है. ऑफ कोर्स एक आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ आ ही रही है सारी, बट आई बिलीव कि हमारे यहाँ जो इस वक्त टैलेंट का चैलेंज है, अगर हम वो सॉल्व करते हैं सप्लाई साइड का जिसपे हम काम हो रहा है, तो अगर आई थिंक वो सॉल्व हो जाता है तो हमारा सबसे बड़ा जो इंग्रेडिएंट है ग्रोथ का एक वो है. दूसरा जो हम कोशिश कर रहे हैं समझाने की, भी आप लोग भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दूसरी जरूरी चीज है वो हार्डवेयर है. तो अगर हम हार्डवेयर पे टैक्सेशन या और फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे तो वो भी एक चैलेंज है. तो आई थिंक वी नीड टू गेट आउट ऑफ दैट पार्ट. तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए. एक हमारी और डिबेट चल रही है फ्रॉम एन इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विच इज अ स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन. वी बिलीव कि अगर वो सही तरह से with the right letter and spirit implement किए जाएं तो वो भी beneficial हो सकते हैं as a catalyst in terms of growth. But मेरे ख्याल में with our young generation, I think there is and अगर उनको सही तरह डायरेक्शन दे दी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि there is any challenge कि पाकिस्तान किसी भी बड़ी कंट्री के बराबर हम एक्सपोर्ट्स में नहीं जा सकते. और ये खाली हम शायद अल्फाज में तो कह ही देंगे, बट आई थिंक इनके जो इनकी जो प्रूफ है वो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं. फिलीपींस देख लें, वियतनाम देख लें. जस्ट बिफोर कोविड हम लोग वियतनाम में थे अपेक्टा पे, तो द ग्रोथ, आई मीन आप वियतनाम के एयरपोर्ट पे जाकर कह नहीं सकते कि सिंगापुर का एयरपोर्ट नहीं है. आई मीन इट इज द वे दे हैव डेवलप्ड द कंट्री इज फिनोमिनल. हालांकि उन कंट्रीज में लैंग्वेज का एक चैलेंज है. पाकिस्तान इज वेरी इंग्लिश न्यूट्रल इन दैट सेंस. सो आई थिंक देयर इज एन अपॉर्चुनिटी इन आवर कंट्री टू, मगर आई थिंक वो जो हमें करने की जरूरत है कि हमें बेसिक सर्विसेज से वैल्यू एड की तरफ भी जानी है. तो हमें खाली वही काम जो रोज कर रहे हैं वो नहीं करना, बल्कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है. आई थिंक दैट विल डिफाइन आवर फ्यूचर, कि हम कितनी जल्दी अडेप्ट करते रहेंगे चेंज को. अगर हम पुरानी टेक्नोलॉजीज पे रहे तो आई थिंक इट विल एक्चुअली बी डेट्रीमेंटल टू आवर ग्रोथ. तो जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है देखने की, वो नई टेक्नोलॉजीज, नई प्रोडक्ट्स और नई इनोवेशंस की तरफ जाना. उनके लिए जो रेगुलेशंस हैं जिसपे हम आज ही कुछ पीएम हाउस को भेज रहे थे चीजें, फॉर एग्जांपल आईओटी, और उन पे जो रेगुलेशंस हैं उनके ऊपर भी काम करने की जरूरत है. बट आई थिंक इन एडिशन टू पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, जो मिनिस्ट्री की लार्जर बाकी यूएसएफ, इग्नाइट, आई थिंक द होल इकोसिस्टम नीड्स टू बी इन प्लेस टू मेक श्योर कि एक्सपोर्ट लेड आपकी ग्रोथ आ रही हो. मगर लोकल डोमेस्टिक ग्रोथ आनी भी जरूरी है, और उसमें आई थिंक सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट जो है वो टैलेंट का है. बट एक चीज जो मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाहूंगा और शुक्रिया करना चाहूंगा मिनिस्ट्री का, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का, एंड एज प्राइवेट सेक्टर आई कैन टेल यू, एंड आई थिंक बरकान विल आल्सो वाउच फॉर द सेम,
कि दिस इज प्रॉब्ली, मैंने खुद गवर्नमेंट में काम किया, जिस तरह जुनैद आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, मैं पहले गवर्नमेंट में थोड़ी देर काम किया, तो आई कैन टेल यू कि now I am the private sector, I am sitting on the other side of the table. I can tell you कि पहली दफा मैंने देखा है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इतनी हेल्दी, वी डू हैव डिसएग्रीमेंट्स, हम रोज लड़ाइयाँ भी करते हैं, आई थिंक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अदरवाइज कॉन्वर्सेशंस काफी रहती हैं, बट स्टिल जितनी कॉन्वर्सेशन और जितनी हम आपस में कोरिलेट करके चलते हैं, आई थिंक दैट रियली इज हेल्पफुल. और इवेंचुअल बेनिफिशियरी, जिसमें जुड़ने का शायद हमारी नौकरी और हमारे टाइटल्स तो चले जाएंगे, बट इवेंचुअल बेनिफिशियरी द इंडस्ट्री विल इवेंचुअली बेनिफिट. आई थिंक जो आज की बात करने लगे हैं हम, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव की है, ये सर्विसेज में पहली दफा हो रहा है. आई वर्क क्लोजली विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एज वेल. गुड्स पे होता है, टेक्सटाइल वालों को, मैंने पहले टेक्सटाइल में काम किया, आप में से भी कुछ लोगों का एक्सपीरियंस होगा, उन लोगों को रिबेट्स मिलते रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, बट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव इन सर्विसेज कैटेगरी is the first ever time in Pakistan's history जो आज आप announcement सुन रहे हैं, ये पहले नहीं कभी हुआ. And I think this will help us further kickstart and catalyze growth. So certainly there is opportunity. और इसमें बहुत सारों ने काम किया. So I really appreciate बरकान बैठे हैं हमारे साथ, जुनैद और सब ने जितना डिटेल में किया है, उस्मान ने, मिनिस्टर साहब की लीडरशिप, आई थिंक द वे ही स्टूड, फाइनेंस मिनिस्टर जिस तरह भी जुनैद ने बताया, आई थिंक उन सब का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज पॉलिटिकल स्टैंड लेना बड़ा जरूरी था. कैबिनेट के अप्रूवल के बाद एक्चुअल एग्जीक्यूशन करवाना और इन शॉर्ट पैसे मूव करवाना खाली कैबिनेट के अप्रूवल से नहीं होते. आई थिंक getting that done was certainly a significant job. Thank you so much. And on that note, the kind of support we do have from Secretary IT, the kind of push he gave was very much needed. I would just like to you highlight the part which I asked, the risk-taking part. Do you think this has been translated in upcoming months? हमारे पास अभी 6 महीने हैं. So do you think you can see it translating the kind of initiatives Osman is taking, it will be translated in terms of remittances and business prodding here in Pakistan? जी, आई थिंक देखें, दो बड़ी सिंपल सी बात है. एक तो जैसे उस्मान ने कहा, कुछ पैसे पहले ही हैं जिनको अगर हम सिर्फ फैसिलिटेट कर देंगे तो पाकिस्तान में फ्लो इन होने शुरू हो जाएंगे. कुछ हमें ग्रोथ लानी है नई चीजों में, और मेरे ख्याल में वो भी अपॉर्चुनिटी, दोनों बहुत लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं. बिकॉज कुछ और नहीं चाहिए आपको, ना कोई फैक्ट्री बनानी है, ना कोई डैम बनाना है, आपने तो सिर्फ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना है. अगर हम फैसिलिटेशन सही कर दें, आई मीन जो लास्ट वीक हम एफबीआर वाला इवेंट था, टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट्स, दीज आर बेसिक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थिंग्स. हमने तीनों सिटीज में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में एफबीआर के साथ जो पीसा के साथ इन्होंने किया है, आई थिंक हिरा विल वाउच एज सेक्रेटरी जनरल, आई थिंक दिस हैज रियली इंप्रूव्ड आवर प्रोसेस. ऑल्दो ये ऑटोमेट होना चाहिए टेक्निकली स्पीकिंग. एक और चीज आई थिंक जो इस सब चीजों को कैटलाइज कर रही है, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आ रही है, आई थिंक वो इनकरेजमेंट दे रही है सबको कि इसका मतलब है कि हमारे यहाँ टैलेंट में एक्चुअल वैल्यू है, बाहर का इन्वेस्टर पैसे डाल रहा है. और अब हमें ग्रोथ स्टेज कंपनीज, जो भी उस्मान बात कर रहे थे कैपिटल इंजेक्शन वाली, जो उनको एक्सेस टू कैपिटल वाली बात है, अगर ग्रोथ स्टेज सर्विसेज कंपनीज को भी इन्वेस्टमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएंगी, जिस तरह सिस्टम्स लिमिटेड चला गया है पब्लिक, इसी तरह अगर 40 और कंपनियां PSX पे चली जाती हैं, जेम बोर्ड पे, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें मिलकर दे बिल्ड दैट इनफ कॉन्फिडेंस कि आपकी जो ग्रोथ एक्सपेक्टेड है वो रिस्क नहीं है. आई थिंक इट विल बिकम ऑर्गेनिक, इट इज जस्ट देयर. हमें कुछ चीजों को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, ठीक करना है. और स्टेट बैंक का रोल भी, जस्ट FYI, हैज बीन फिनोमिनल. आई थिंक जो VC फंडिंग हम देख रहे हैं पिछले 6-8 महीने में, हमने देखी एकदम ग्रो होती हुई. अगर स्टेट बैंक अपनी कुछ रेगुलेशंस अपडेट ना करता तो ये ना होती. Right, we do have a presentation of Hosni Sahab as well, but before that, I would really like to highlight 2 points. I would like कि आप दोनों को recommend कर सकें, which Birkan said. The one is the kind of investment, the kind of collaboration we'll be having with stock exchange. उसका जो impact आप देख रहे हैं sector पे, One, if you can quickly comment on that. अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज वाला हमारा जो प्रोजेक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट तो रोज़ रोशन की तरह आया है कि हम कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज पे लेके जाएंगे और कंपनी वहाँ से कैपिटल रेस कर लेंगी. कैपिटल रेस कर लेंगी, वो अपने आप को अपनी कैपेसिटी बेहतर कर लेंगे, लोग नए हायर कर लेंगे, नए ऑफिसेज खोलेंगे, हो सकता है पाकिस्तान से बाहर एक्विजिशंस करें, वहाँ पे नए प्रोडक्ट्स बनाएं. उसके लिए सारा पैसा चाहिए होता है, तो वो कर लेंगे. दूसरा एस्पेक्ट, हमने जिस वजह से ये प्रोजेक्ट बनाया है, जो दूसरा एस्पेक्ट वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और वो प्रॉब्लम ये है कि जब आप
ایک IT کمپنی ہے لیٹس سے, اور آپ $2 ملین ایکسپورٹ کرتے ہیں, اور آپ بہت اچھی کمپنی ہے, فائنینشیل آپ کے نمبرز بہت اچھے ہیں, ریشیوز آپ کے بہت اچھے ہیں, آپ کہتے ہیں جی مجھے اب تقریباً جو ہے نا وہ $500,000 چاہیے تاکہ میں اپنی کوئی نئے بزنس نئے آفس کھول سکوں یا نئی پروڈکٹ بنا سکوں, سو آن سو فورتھ. تو وہ بینک سے ایک کارپوریٹ سیکٹر کا ایک لڑکا آ جائے گا آپ کے یہاں. اچھا وہ آئے گا, وہ کہے گا جی چونکہ اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی ہوئی ہے, ٹپکل ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے, وہ آئے گا کہے گا جی دکھائیں جی پلانٹ دکھائیں, مشینری دکھائیں, انوینٹری دکھائیں, بلڈنگ دکھائیں. کہتے ہیں یار بلڈنگ کرائے کی ہے, انوینٹری ہے نہیں, اور یہ مشینری اور پلانٹ کی جو 12 بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مشینری ہے, یہی پلانٹ ہے. تو وہ باہر جا کے اپنے باس کو فون کرتا ہے کہ یہ آپ نے کہاں بھیج دیا مجھے, میں اس کو کیسے ایویلیویٹ کروں. یہ کہتے ہیں جی میرا تو آئیڈیا $2 ملین کا ہے, یہ آئیڈیا $2 ملین کا کب سے ہو گیا. تو اس کو وہ بات نہیں سمجھ میں آتی. تو فائنینشیل سیکٹر کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے IT بزنسز کو, آئیڈیا بیسڈ بزنس کو فنڈ کرنے کی, ان کو یہ فیسلٹیز دینے کی. The reason that we are bringing 40 IT companies اگلے 3 سال میں اسٹاک ایکسچینج پہ, کہ جب آپ ایک اچھی کمپنی کو اسٹاک ایکسچینج پہ لے کے جاتے ہیں اور اس کمپنی کے ریزلٹ سب کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دکھ رہا ہوتا ہے کتنا پروفٹ کر رہی ہے, آفٹر ٹیکس کیا ہے, ایبیٹا کیا ہے اس کا, ریشیوز کیا ہیں, بزنس سائیکل کیا ہے, ایک بزنس کے پیچھے اس نے کام کرنا شروع کیا, وہ پروڈکٹ بنائی, کتنے سالوں میں یا کتنے مہینوں میں اس پروڈکٹ نے ریونیو دے دیا. اچھا جی اس نے 5 بندے ہائر کیے, 5 بندے ہائر کرنے کے بعد کتنے مہینوں میں اس کا ریونیو ان کی وجہ سے بڑھ گیا. تو یہ تمام ریشیوز, یہ تمام سائیکلز آپ کو ایک کمپنی کے نظر آنے لگ جاتے ہیں. اور اگر وہ اگر پروفیٹیبل کمپنی ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جی اگر یہی ریشیوز, یہی چیزیں اگر عثمان صاحب کی کمپنی میں بھی ہو رہے ہیں, اگر فلاں کی کمپنی میں بھی ہو رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے یہ بھی اچھی کمپنی ہے. تو اب جو کمپنیز اسٹاک ایکسچینج پہ نہیں بھی جا رہی ہیں اور بینک آ کے ان سے خالی یہ لٹمس ٹیسٹ کی یہ 4 چیزیں مانگتا ہے کہ جی بتائیے بزنس سائیکل کیا ہے, ریف سائیکل کیا ہے آپ کا, آپ کے پر اسٹاف کا پر پرسن آپ کا ریونیو پہ کیا امپیکٹ ہے, یہ تمام چیزیں وہ ان سے لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو کمپیئر کر سکتے ہیں ود اے کمپنی وچ از آن اسٹاک ایکسچینج, کیونکہ اس کے نمبر تو ویلڈ ہے, نظر آ رہے ہیں آپ کو. جب وہ دونوں نمبر کمپیئر کرتے ہیں کہتے ہیں ہاں بھائی عثمان صاحب کی کمپنی بھی بہت اچھی ہے, یہ بھی بڑا اچھا کام کر رہا ہے, یہ تقریباً اسی سارے ریشیوز ان کے برابر ہی ہیں, وی کین گیو دیٹ $500,000 ٹو دیم. تو ہمارا اپنا ذاتی خیال, ہمارا اپنا اندازہ یہ ہے when we are analyzing this project, کچھ لوگ ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا جی وہ ہم اس بزنس کو اپنے اسٹاک ایکسچینج پہ پاکستان کمپنی کو ہم لسٹ کرانا چاہتے ہیں, اگلے سال کرا لیں. تو میں نے کہا کہ اگلے سال کیوں کرائیے گا؟ تو کہتے ہیں اس سال تو ہم بڑا کم پروفٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس کے اوپر بڑا کم ریونیو ڈکلیئر کیا ہوا ہم نے. تو پتہ یہ چلا کہ جی جو ان کی باہر کی کمپنی تھی وہ کوئی $18-19 ملین کا ریونیو کر رہی تھی, جو پاکستانی کمپنی تھی وہ $8.5 لاکھ کا ریونیو کر رہی تھی. سو دا پوائنٹ از کہ اس سے ایک اسپل اوور امپیکٹ یہ بھی آئے گا کہ لوگ اپنی پاکستان کی کمپنی کو بلڈ کرنا شروع کریں گے, کہ وہ کمپنی کے فائنینشیل ریزلٹ زیادہ ہوں, بہتر نظر آئیں تو اس کی ایویلیویشن بہتر ہو. اگین دا ہول پوائنٹ آف دس ایکسرسائز از کہ پاکستانی کمپنیز کی ویلیویشن بڑھے, ان کے اندر انویسٹمنٹ بڑھے, ان کے ایکسپینسز بڑھیں, وہ نئے لوگوں کو ایکوائر کریں, ہائر کریں, اور وہ ریونیوز کو ڈائریکٹلی پاکستان میں بک کرنا شروع کریں. تو پاکستان ناٹ جسٹ بیکمنگ رائٹ ناؤ وی آر اے کاسٹ سینٹر اینڈ وی ول ریمین اے کاسٹ سینٹر فار اے وائل. دیر از نو ڈس ایگریمنٹ اور آرگیومنٹ ان دیٹ کہ جی آپ کو ہونا چاہیے, بٹ ویل اسٹارٹ بلڈنگ دیٹ کیپیبلٹی جہاں پہ آہستہ آہستہ پاکستان کچھ لوگوں کے لیے پروفٹ سینٹر بننا شروع ہو, اور اس میں جیسے جیسے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا. Thank you. Junaid sir, one point which brother highlighted is the startup ecosystem, the kind of investment they are attracting. उसमें कुछ challenges भी हमें नजर आ रहे हैं. But being an ex-Ignite and having also this one of 170 things you are having on your desk, the innovation and the kind of efforts we are trying to put to keep it on the right direction, because it's very nascent, it's very new, virgin market, and we have to be very careful, especially for the interest of our startups here. So if you want to share your overall thoughts. I think one key challenge we have in our startup ecosystem, again,
is the collaboration. Not all the stakeholders are on board. And I'll just give one example. We cannot have a thriving startup ecosystem if we don't have agent investors. So if you look at the investments that have come into the startups in Pakistan, they are mostly from the overseas investors. So one challenge that we have that there are not many local investors in Pakistan. And I think it's the startup ecosystem and then the overall ecosystem of our IT management and delivery, these are related. So we need a maturity in as far as the investment side is concerned. So if we have mature investors in our startup ecosystem, I think the companies will also require investments to grow. So looking at the overall ecosystem, I think the confidence of investors and I think before that, the awareness in masses. You need to have a general public who are aware of the startups and the work that is being done in the tech sector. So we see that this general awareness is lacking. Only the people associated with this business know about the potential. So we are also working, Ignite is a company, government company that works on innovation. They are working on different programs to publicize the success of the startups that Pakistan has witnessed so far. So we are also working on establishing the overall ecosystem. But again, collaboration is the key. And I think in collaboration, I'll give you one point which is not technical in nature. The key point is we have to respect the interest and the benefit of others. We can only have a strong ecosystem if every stakeholders, be in the private sector or the government, we respect each other's KPIs, we respect each other's interest, and we work not only for ourselves but also for others. I think this way we can have a strong ecosystem. And be it our IT sector or our startup segment, I think together we can make a difference. But togetherness, I think, is the key. रजा सॉरी एक चीज मैं ऐड करना चाहता था जुनैद की बात में व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. दो बातें क्विकली. आई थिंक एक जो चीज मिस कर गया हूँ जो ग्रोथ में बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो हम मिस कर गए हैं एंड आई थिंक उसमें हमें मिनिस्ट्री की बहुत और सपोर्ट चाहिए कि हमें करिकुलम और अपनी एजुकेशन को ठीक करने की जरूरत है. मैसिवली लैगिंग बिहाइंड. और वहाँ करिकुलम जो पढ़ाने वाले हैं उनकी भी अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत है. दैट्स वन थिंग विच इज नाउ बिग मिसिंग लिंक बिकॉज अगर आपने डिमांड जनरेट कर ली, अगर आपने इंसेंटिवाइज कर दिया कंपनियों को, तो जो टैलेंट बूट कैंप से आएगा वो तो ऑफकोर्स होगा बट वो दैट इज मोर टेक्टिकल. जो स्ट्रेटेजिक आपको इनपुट चाहिए वो आई थिंक दैट्स वेयर वी नीड टू हैव मोर इंटरवेंशंस देयर. और एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो मेरी ऑब्जर्वेशन है जस्ट टू ऐड सर्टेनली वर्किंग विद अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स इज माइंडसेट चैलेंज. हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो अभी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं बट वो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, नॉट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स. वो चाहते हैं कि वो बिजनेस को ओन कर लें. आई थिंक वी नीड टू सो मेरे ख्याल में आई वुड इनकरेज और जितनी कंपनियां जिनके पास कैश रिच कंपनीज हैं जिनके बाहर के रिजर्व्स हैं कि वो पाकिस्तान में जो भी जुनैद बात की एंजल इन्वेस्टमेंट्स की, आई थिंक अगर आप उसको स्टैंड करना शुरू करेंगे इन्वेस्टमेंट्स तो आपके लिए अपने ही स्टार्टअप्स और रेडी होने शुरू हो जाएंगे. इनको आप बाद में एक्वायर या मर्ज कर सकते हैं. आई थिंक दैट्स क्रिटिकली इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू टेक बियॉन्ड आईटी टू नॉन टेक सेक्टर्स. जो बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हैं वो लोग इन्वेस्ट करना शुरू करें हमारी टेक कंपनीज में और स्टार्टअप्स में. आई थिंक ये दोनों चीजें अभी वी नीड टू वर्क टुवर्ड्स दैट. बट अगेन थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट. Right, and especially for the vertical integration, जो दूसरी verticals में आप जा रहे हैं, especially from Junaid's office, health tech initiatives, gaming and animation initiatives, if you guys are interested to look into that, what ministry is doing, so to catch with Junaid, I think after the session. I would like to request Hasni Saab to come to present the operational model. He has been working for a long time. Raza, you have wasted a lot of time. I think people were more interested in Hasni Saab's giving exact numbers Okay. about just on the lighter note. Okay, sure. Before Hasni Saab start, I would like to acknowledge the work starting from Minister Saab, Minister IT, Minister Finance, Razak Daud Saab,
they were the pillars of support for us. یہ پیسے فیڈرل کیبنٹ سے 2.5 سال پہلے 3 سال پہلے اپروو ہو گئے تھے, سوری یہ پروسیجر اپروو ہو گیا تھا. یہ پیسوں کو ایلوکیٹ کرانا, فنڈ میں لے کے آنا, ایگزیکیوٹ کرانا ان 3 لوگوں کا پرائمری, اور پھر سیکرٹری آئی ٹی ڈاکٹر سہیل صاحب, بے تحاشا محنت, ہماری ایک ایک سلائڈ کو ٹھیک کروانا, ایک ایک لفظ اور ایک ایک چارٹ کے اوپر ڈسکشن, کیونکہ ہم نے اس کو مارکیٹ کرنا تھا, ہم نے اس کے اوپر کافی کام کرنا تھا. تو وہ تمام ساری چیزیں اور پیچھے سے بیک گراؤنڈ ورک ہمارے لیے تیار کرنا, یہ ایکنالجمنٹ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے بنتی ہے. اس روم میں بیٹھے ہوئے اس تقریب کے 3 دلہا ہیں. ایک تو ہیں جناب برکان صاحب, برکان سعید, اف یو کین پلیز رائز اپ. برکان کا آئیڈیا, برکان نے بڑی ایفرٹ کی فرام دیٹ پوائنٹ آن ورڈس اس کو اپروو کرانے فیڈرل کیبنٹ سے, اس وقت سے اس کو لے کے چلنا. نمبر 2 رضا سکھیرا صاحب, جوائنٹ ڈائریکٹر منسٹری آف آئی ٹی. رضا کی بڑی رات دن کی ایکٹیو ایفرٹ تھی اس کے اوپر. رضا کے باس جنید صاحب, جنید امام صاحب, ان کی بڑی گائیڈنس, ایک ایک چیز پہ اور ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کے اوپر, ایک ایک سلائڈ پیک کے اوپر ہماری بے تحاشا جو ہے وہ راتیں لگی ہیں, ٹو بی ایبل ٹو میک اٹ پریزنٹیبل, ٹو بی ایبل ٹو کنونس اینڈ نیگوشیٹ. ہمارے نیگوسیشن کے پوائنٹس کیا ہوں گے, آپ کیا بولیں گے, تم کیا بولو گے, اور پھر میں کیا بولوں گا, اور ہم نے کس طرح سے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے. سو آل دیٹ ایفرٹ آف منتھس ہیو گون ان ٹو اٹ. So thank you very much. And then last but not the least, یہ تمام چیزیں انیبل کرنے میں, ان تمام چیزوں کو کوئلیٹ کرنے میں, ان کی پریزنٹیشنز بنانے میں, اسٹیٹ بینک کے ساتھ ڈسکشنز, پاشا کے ساتھ پوری ڈسکشنز, اس کے علاوہ منسٹری کے ساتھ ڈسکشن, علی عباس حسنی صاحب, PSEB. So I'm thankful to all of you to make this happen. Over to you. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us. آپ میں سے کافی in person آئے ہوئے ہیں, and then we have a large gathering online as well, جو ہمیں across the country and some from abroad also, جنہوں نے ہمیں join کیا ہوا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کو میں brief کروں کہ جو ہم نے mechanism بنایا ہے اور جو پروسیجرز بنائے ہیں وہ آپ سے شیئر کروں. اینڈ دین میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ جب میں بریفنگ اس کا اوور آل آپ کو بتا دوں اسٹرکچر, تو کوشچنس کائنڈلی نوٹ کر لیجیے گا تاکہ ہم Q&A سیشن میں ان کو کور کر لیں گے. تھینک یو جی. یہ نیکسٹ سلائیڈ کیجیے گا. اچھا, پرپس جو ہے فائنینشیل انسینٹیو کا وہ آپ سب کو اس سے فیملیرٹی ہے اور نیڈ آف دا کنٹری بھی ہے, اور آئی ٹی سیکٹر از ون سیکٹر جو پاکستان کے کرنٹ اکنامک چیلنجز سے اوور کم کر سکتا ہے اور پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کے جا سکتا ہے. تو فائنینشیل انسینٹیو جو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے اس کا بیسک پرپزز ہیں کہ ہماری آئی ٹی اور آئی ٹی ای ایس ایکسپورٹ ریمیٹنسز بڑھیں, اور جیسے ایم ڈی صاحب نے, عثمان ناصر نے آپ سے شیئر کیا کہ ہم واحد سیکٹر ہیں جو سرپلس نیٹ ایکسپورٹس کر رہا ہے, آلموسٹ 74 to 78%. تو اس کا کافی بینیفٹ ہوگا ملک کو. اوور آل گورنمنٹ کی انٹینٹ یہ ہے, اور ہماری منسٹری اور PSEB اور پاشا کی بھی انٹینٹ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فارمل بینکنگ چینلز کو استعمال کریں, کیونکہ ہماری انڈسٹری کی ایکسپورٹ زیادہ ہے لیکن ریفلیکٹ کم ہوتی ہے. تو ہمیں جو گورنمنٹ سے ایڈیشنل فیسیلیٹیشنز چاہیے,
ہمیں جو ایڈیشنل انسینٹیوز چاہیے, بینیفٹس چاہیے, اس کے لیے ہمیں ریفلیکٹ کرنا اپنا ایکچوئل پوٹینشیل کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے فارمل بینکنگ چینلز کا استعمال کرنا, اور ہمارے جو آئی ٹی سیکٹر کو اسٹیٹ بینک نے پرپز کوڈز اسائن کیے ہوئے ہیں ان کو استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. آگے چلیے گا. اچھا, یہ چیز منسٹر صاحب نے بھی کہی تھی اور سیکرٹری صاحب نے بھی کہی تھی کہ آپ کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم فائنینشیل انسینٹیو آفر کرنے جا رہے ہیں دس ول بی فار منیمم 5 ایئرس, اور کوشش ہوگی کہ 5 سال سے زیادہ یہ چلے. اور اگلے سال جو ہے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ڈسپرسمنٹ جو ہے فائنینشیل انسینٹیو کی وہ ہم سپٹمبر تک کر دیں. جو آؤٹ کمس ہمیں یہ فرسٹ ٹائم کیونکہ ہم لانچ کر رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی لرننگ ایکسپیرئنس ہوگا, اور ہمیں کافی اچھی ان پٹ بھی سب سے مل رہی ہے, اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ اپنی ان پٹ شیئر کیجیے گا. تو جو بھی ہماری اس فرسٹ ایکسرسائز کی آؤٹ کمس ہوں گی فائنینشیل انسینٹیو ڈسپرسمنٹ کی, وہ ہم ریویو کریں گے. اس کو ہم پوری کوشش ہوگی کہ ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہم اس کو ریفائن کریں, امپروو کریں, اور پروسیسز کو فردر سمپلیفائی کریں فار دا نیکسٹ ایئر جو ہم سپٹمبر میں کریں گے. اچھا, یہ موسٹ آف یو آر آلریڈی فیملیئر جو اسٹیٹ بینک نے پرپز کوڈز اسائن کیے ہوئے ہیں آئی ٹی سیکٹر کو. تو گورنمنٹ کی انٹینشن تھی تھرو دس فائنینشیل انسینٹیو اسکیم کہ ہم اسپیسیفکلی آئی ٹی اور آئی ٹی انیبلڈ پہ فوکس کریں. تو اس میں ٹیلی کام از ناٹ انکلوڈیڈ, انفارمیشن سروسز از ناٹ انکلوڈیڈ. تو پرائم فوکس از آئی ٹی اینڈ آئی ٹی انیبلڈ سروسز. تو ہمیں جو کوڈز ملے ہوئے ہیں وہ سافٹ ویئر کنسلٹنسی میں ہیں, ایکسپورٹ آف سافٹ ویئر میں ہے, ادر کمپیوٹر سروسز جو ہے یہ ہماری بی پی او کمپنیز بھی یوز کرتی ہیں, اور جو لیٹسٹ ٹیکس پہ کام کر رہے ہیں ایون آئی او ٹی کی کمپنیاں, اور ہمارے فری لانسرز کا بھی اس میں ایمبیڈ ہوتا ہے ادر کمپیوٹر سروسز 9185 میں. کال سینٹر سروسز دے آر آلسو این انٹیگرل پارٹ آف آر انڈسٹری, ان کا بھی 9102 کوڈ انکلوڈیڈ ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ہارڈ ویئر سائڈ بھی انکلوڈ کریں تاکہ ان کو بھی, ان کے بہت منیمل ایکسپورٹ ریمیٹنسز ہیں, بٹ وی وڈ لائک ٹو انکریج دیم تاکہ وہ ایریا بھی ہمارا بڑھے. اچھا, جو فائنینشیل انسینٹیو ریٹس یہ کافی عرصے سے ہماری اس پہ کوشش جاری تھی, اور یہ پہلے فائنانس منسٹر صاحب کو کنونس کیا منسٹری آف آئی ٹی, PSEB اینڈ پاشا کی انگیجمنٹ کے ساتھ, اینڈ ان کے کنسنٹ کے بعد دا میٹر واز موو ٹو اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, اور ان کے اپروول کے بعد یہ کیبنٹ آف پاکستان, اور وی آر ویری تھینکفل ٹو آنریبل منسٹر صاحب فار ہز ایفرٹس, انہوں نے کیبنٹ میں اس کو ریٹیفائی کروایا. تو جو انسینٹیو ریٹس ہیں ان کو بلڈ اپ اس طرح کیا گیا ہے کہ جو گروتھ ہے اس کو ہم انکریج کریں, اس کو ہم زیادہ انسینٹیوائز کریں, اور جن کی گروتھ کم ہے وہ بھی انکریج ہوں کہ نیکسٹ ایئر میں وہ زیادہ گروتھ شو کریں. تو بیس لائن ہم یوز کر رہے ہیں انڈر 10% جن کی ایئر آن ایئر گروتھ ہے ان کو 2% ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ دین آل دا وے اپ ٹو 6% جن کی 49% سے ابو گروتھ ہے ایئر آن ایئر, ان کو ہم میکسیمم 6% انسینٹیو ریٹ پرووائڈ کریں گے. اور ایز آئی مینشنڈ یہ ECC اور کیبنٹ سے اپروو ہو چکا ہے. ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے کہ جو کمپنیز, کیونکہ یہ گروتھ بیس سسٹم تھا, تو جن کمپنیز کی فسکل ایئر 20 میں زیرو ایکسپورٹ تھی, اس میں نئی کمپنیاں بھی شامل ہیں, ایگزسٹنگ کمپنیاں بھی شامل ہیں جو فارمل بینکنگ چینلز کا استعمال نہیں کر رہی تھیں.
لیکن اب انہوں نے فسکل ایئر 21 میں پازیٹیو ایکسپورٹ ریفلیکٹ کی ہے. تو وی ڈو وانٹ ٹو انسینٹیوائز دیم, وی ڈو وانٹ ٹو انکریج دیم اینڈ وی ڈو اپریشیٹ. تو ان کے لیے ہم نے اسپیشلی 3% کا ان کو انسینٹیو ریٹ پرووائڈ کیا جائے گا تاکہ وہ انسینٹیوائز ہوں اور اپنی وہ گروتھ کنٹینیو رکھیں ایئر آن ایئر. اس میں ایک اور فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا, جو کمپنیاں ایئر آن ایئر رولز کے ساتھ کمپلائی کر رہی ہیں, فارمل بینکنگ چینلز یوز کر رہی ہیں اور ان کی کنسسٹنٹلی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, تو وی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ دیر از اے بٹ آف ڈفرینس اور ان کو ہم زیادہ اپریشیٹ کریں, ان کو زیادہ انسینٹیوائز کریں, اور جنہوں نے ابھی اڈاپٹ کیے ہیں فارمل بینکنگ چینلز ہم ان کو بھی کریں اور ان کی بھی انکریجمنٹ ہو. جو کرائٹیریا فائنینشیل انسینٹیو پیمنٹس کا ہے, PSEB رجسٹریشن ول بی ریکوائرڈ. تو ہم ایک ونڈو آف اپرچونٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ جو کمپنیز PSEB کے ساتھ رجسٹرڈ نہیں ہیں وہ اگلے 3 ہفتوں میں رجسٹر ہو جائیں ہمارے ساتھ. ہمارا آن لائن پروسیس ہے. جن کمپنیوں کے رجسٹریشن ایکسپائرڈ ہے دے آر آل کائنڈلی ریکویسٹڈ کہ وہ اپنا اگلے 3 ہفتے میں رجسٹریشنز رینیو کرا لیں, کیونکہ جس کی ویلڈ رجسٹریشن ہوگی ان کو کیش ریوارڈ کی یہ فسکل انسینٹیو کی ڈسپرسمنٹ ہوگی. ایک اور نوٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ ہم جو پرپس کوڈز یوز کر رہے ہیں فار ڈسپرسمنٹ آف فسکل انسینٹیو وہ اسٹیٹ بینک اسائنڈ ہیں, اور ان پرپس کوڈز میں آپ کی ایکسپورٹ ریمیٹنس اس وقت ریفلیکٹ ہوتی ہے جب آپ اپنی ریمیٹنس آپ کی کنورٹ ہوتی ہے ٹو PKR. دیٹس وین اٹس ریکارڈیڈ ان دوز پرپس کوڈس. تو جو فارن کرنسی اکاؤنٹ میں آپ پیسہ ریٹین کرتے ہیں ٹو میٹ یور ایکسپینسز ابراڈ اینڈ ٹو ایکسپینڈ یور بزنس ابراڈ, وہ اسکیم میں شامل نہیں ہے. تو وہاں جو آپ ریٹین کر رہے ہیں وہ اس وقت اس میں انسینٹیو میں شامل نہیں ہے. ہاؤ ایور دس میٹر ول بی ڈسکسڈ. سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سیکرٹری صاحب ول بی ٹیکنگ اپ ود سینئر لیڈرشپ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان, تاکہ ہم ایٹ لیسٹ اس کو ایکسپلور کریں کہ جو آپ کی نیٹ ریٹینشن ہے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں اس کو ہم کس طرح سے اس کو بھی انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. تو پرابلی نیکسٹ ایئر ول بی bringing that into the fold. جن کی ایکسپورٹ ریمیٹنسز ڈیورنگ فسکل ایئر 21 were $10,000 اور ابو, ان کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. ریمیٹنسز بلو $10,000 وہ ہمارے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا اس کو مینیج کرنا, because somebody is bringing in, $5,000, $1,000, even, $20. تو وہ ہمارے لیے مینیج کرنا, ہمارے لیے ان کو ویریفائی کرنا کہ وہ جینون ایکسپورٹ ریمیٹنسز ہیں واز ڈیفیکلٹ فار اس. تو یہ انڈسٹری کی کنسلٹیشن کے ساتھ ہم نے 10,000 کی لگایا ہے اس پہ لمٹ. اینی بڈی برنگنگ ان مور دین $10,000 از بینگ کنسیڈرڈ. جو فائنینشیل انسینٹیو ہے وہ آپ کا بیسڈ ہے جو ایئر آن ایئر آپ کی گروتھ ہے, جو آپ کی فسکل ایئر 20 سے فسکل ایئر 21 میں جو آپ کی گروتھ ہے, اور جو اس گروتھ کا اماؤنٹ ہے وہ اس کے بیسس پہ آپ کا کیلکولیٹ ہو رہا ہے جو آپ کو فائنینشیل انسینٹیو کی پیمنٹ ملے گی. اور یہ فائنینشیل انسینٹیو پیمنٹ جیسے میں نے پہلے کہا یہ پاکستانی روپیز میں ہوگی. اچھا, اب ہم آتے ہیں جو پروسیس ہوگا ایپلیکیشن کا. جو ہمارا رجسٹریشن پورٹل ہے فار کمپنیز اینڈ کال سینٹرز, اور اس کے آپ کو لاگ ان آئی ڈی پاس ورڈ اویلیبل ہے. اسی پورٹل میں آپ کے ڈیش بورڈ پہ ہم انیبل کریں گے آن لائن ایپلیکیشن.
to apply for this fiscal incentive scheme. تو آپ اس کے تھرو اپلائی کریں گے. آپ جو اپنے فارم آر اور PRCs ہیں along with a summary from your bank کہ آپ کے کس کوڈ میں کتنے پیسے آئے ہیں. مائنڈ یو ہم صرف وہ پرپس کوڈز اس میں کنسیڈر کریں گے جو ایلیجبل ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی پرپس کوڈ میں پیسے منگائے گئے ہیں یا ایکسپینس کوڈز میں منگائے گئے ہیں دے ول ناٹ بی کنسیڈرڈ ان دس اسکیم. تو وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنے ہوں گے اپنے فارم آر PRCs پلس اے سمری فرام دا بینک. اور ساتھ جو آپ کے ہیڈ آف آرگنائزیشن ہوں گے ان پاکستان ان کا ہمیں ایفیڈیوٹ چاہیے ہوگا کہ جو آپ کلیم کر رہے ہیں وہ کلیم کریکٹ ہے, وہ صرف IT اور IT انیبلڈ سروسز کی مد میں آپ کی ایکسپورٹ ریمیٹنس ہے. اینڈ یور ہیڈ آف آرگنائزیشن ان پاکستان ول بی ٹیکنگ فل ریسپانسبلٹی فار دا کلیم دیٹ یو آر سبمٹنگ. ہم آپ کی اپلیکیشنز ریویو کریں گے. ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پچھلے 2 فسکل ایئر کا کمپلیٹ ڈیٹا شیئر کر دیا ہوا ہے PSEB کے ساتھ اور منسٹری کے ساتھ. وی ول یوز دیٹ ٹو ریویو اینڈ ٹو ویریفائی یور کلیمس دیٹ یو ول سبمٹ ٹو اس آن لائن. اور اس میں جو فائنل ہوگا وہ ہم اسٹیٹ بینک فگر کو وی ول کنسیڈر دیٹ ٹو بی دا فائنل فگر. سو اف یو سبمٹ این ایپلیکیشن ویئر یو آر کلیمنگ مور دین واٹ ہیز بین رپورٹڈ بائی دا اسٹیٹ بینک تو ہم اسٹیٹ بینک فگر کو کنسیڈر کریں گے. بٹ آپ کو انکریج کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کیجیے گا تاکہ جہاں پہ ڈسکرپنسی ہے مے بی آپ کے جو فائنینس اکاؤنٹس ٹیم ہے دے آر یوزنگ اے رانگ پرپس کوڈ اور وہ کہیں اور رپورٹ ہو رہا ہے, وہ تاکہ کریکٹیو میجرز لیے جا سکیں. اور اگر کوئی اسٹیٹ بینک سائٹ پہ ایشو ہے تو وی کین ٹیک اٹ اپ ود دا اسٹیٹ بینک. جو انکمپلیٹ اپلیکیشنز ہوں گی ان کو ہم نوٹیفائی کر دیں گے کہ ڈسکرپنسیز کیا ہیں اور ویل پرووائڈ دیم اے اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ جس میں انہیں ڈسکرپنسیز کور کرنی ہوں گی. اور جب یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو دین وی ول پروسیڈ ود دا پروسیسنگ آف دا فائنینشیل انسینٹیو پیمنٹ. اور یہ ایکچولی کچھ ہفتوں میں ہو رہا ہے, یہ مہینوں پہ نہیں ہوگا. دس از گوئنگ ٹو ہیپن ویری فاسٹ. ڈسپرسمنٹ جو فائنل ہوگی وہ اسٹیٹ بینک کو ہم آتھرائز کریں گے کہ وہ ڈسپرسمنٹ کریں گے. ان کی ایک عام ہے جو باقی جو میجر سیکٹرز ہیں ان کی ڈیوٹی ڈرا بیک اسکیم کو بھی ہینڈل کرتی ہے. تو فائنل ڈسپرسمنٹ ہم ان کے تھرو کریں گے اینڈ دا منی ول لینڈ ان یور کمرشل بینک جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے. اگر کوئی ایسے کلیمز ہوتے ہیں جس میں فردر اسکروٹنی کی ضرورت ہے اور وی نیڈ فردر گائیڈنس تو ایک اوور سائٹ کمیٹی ہے جس میں ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو ہم پٹ اپ کریں گے اس طرح کے کیسز اینڈ ویل ٹیک ڈائریکشن فرام دیم کہ ان کیسز کو کیسے ہینڈل کیا جائے. پھر جو ریمیننگ اپلیکینٹس ہوں گے جن کی انکمپلیٹ اپلیکیشنز تھیں ان کو وی ول بی انفارمنگ دیم کہ وہ کوالیفائی نہیں کیے اور باقیوں کو ڈسپرسمنٹ ہو جائے گی. اچھا, ایک ہماری آڈٹ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. پیریوڈک آڈٹس ہوں گے. پیریوڈک آڈٹس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک سیمپل سیٹ آف کلیمنٹس ان کے ہم آڈیٹنگ کروائیں. آپ کے جو آپ کو فائنینشیل انسینٹیو ملے گا دیٹ نیڈس ٹو بی ریفلیکٹڈ ان یور بک آف اکاؤنٹس. اور وہ آڈٹ کے دوران ہم دیکھنا بھی چاہیں گے کہ اگر کسی نے نان آئی ٹی کے اگینسٹ کلیم کیا تھا تو دیٹ کین بی لکڈ ایٹ. تو اس میں وی ول بی ریلائنگ on pre-qualified and short-listed list of auditors جن سے ہم ریٹس وغیرہ نیگوشیٹ کریں گے to carry out those sample audits. پھر اس کے بعد اور یہ ایلیمنٹ
कुछ परसेंटेज होती है, या समझ नहीं थी, या इंटेंशनली जो क्लेम सबमिट किया वो करेक्ट नहीं था. तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इंडस्ट्री कंसल्टेशन से हमने आर्बिट्रेशन फेज़ बीच में शामिल किया कि आर्बिट्रेशन के थ्रू हम कोशिश करेंगे कि उस मैटर को एमिकेबली रिजॉल्व करा लिया जाए, और उसमें अगर ये डिस्कवर होता है कि हाँ दिस वाज अ फ्रॉडुलेंट क्लेम, तो क्योंकि ये कंटिन्यूस स्कीम होगी तो पिछले 3 साल के जो फाइनेंशियल इंसेंटिव डिस्बर्समेंट हुई होगी वो वापस करनी पड़ेगी, अगले 3 साल के लिए बैन हो जाएंगे. और आर्बिट्रेशन जब होगी उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि इफ़ देयर इज़ अ नीड इन केस टू केस बेसिस पे देखा जाएगा कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत है कि नहीं. बिकॉज वी डू नीड टू सेंड अ मैसेज आउट लाउड एंड क्लियर कि आप जो हमारे जेन्युइन एक्सपोर्टर्स हैं उन्हें हम इनकरेज करना चाहते हैं, उन्हें हम इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, एंड वी डोंट वांट के कोई नॉन आईटी सेक्टर का आके इसका एडवांटेज लेने की कोशिश करे कि उन्होंने टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की थी या केमिकल्स की थी, एंड दे वांट टू टेक बेनिफिट फ्रॉम आवर फाइनेंशियल इंसेंटिव स्कीम. अच्छा, ये कुछ सिनेरियोस हैं, और ये एक्चुअल सिनेरियोस हैं जो हमने डाटा सेट है हमारे पास. कंपनी है उनकी पॉजिटिव ग्रोथ है. दे अर्नड $5.3 million in fiscal year 2020, और their export remittance increased to $8.6 million in fiscal year 2021. तो उनकी जो इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर दैट इज़ $3.3 million, और उनका जो ग्रोथ रेट उन्होंने शो किया है वो दैट इज़ 61.98%. तो जो मैंने आपको पहले टेबल दिखाया था उस पे दिस कंपनी वुड क्वालिफाई फॉर 6% फाइनेंशियल इंसेंटिव रेट. तो उनको जो फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलेगा वो 31.13 मिलियन का मिलेगा, विच इज़ इक्वलेंट टू $197,000. और जो एक्सचेंज रेट यूज़ किया जा रहा है, जो 30 जून 2021 को एक्सचेंज रेट था ऑफिशियल, दैट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर द कन्वर्जन. तो इस कंपनी को 6% पे मिला, मैक्सिमम इंसेंटिव रेट मिला. कंपनी बी जो है उनकी फिस्कल ईयर 20 में 0 एक्सपोर्ट थी. हो सकता है असल में एक्सपोर्ट हो, लेकिन उन्होंने फॉर्मल बैंकिंग चैनल्स नहीं यूज़ किए, और यहाँ हमारे जो पर्पस कोड्स हैं आईटी सेक्टर के वो नहीं इस्तेमाल किए. तो जो स्टेट बैंक ने हमें लेट्स से डाटा दिया है उसमें उनकी 0 एक्सपोर्ट रेमिटेंस है फॉर फिस्कल ईयर 2020. However, they had a positive export remittance during fiscal year 2021. तो उनको जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उनको भी हम इनकरेज करना चाहते हैं, इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं, तो उनको हम 3% पे पेमेंट करेंगे. तो कंपनी बी के केस में दे वुड स्टिल गेट $12.7 million और 12.7 मिलियन रुपीस, जो इक्वलेंट है टू $2.69 मिलियन. कंपनी सी के केस में माइनस ग्रोथ हुई है कि उनकी जो एक्सपोर्ट कौन सी नहीं, वो बेसिकली क्योंकि फिस्कल ईयर 20 में उनका 0 था, फिस्कल ईयर 21 में 2.6 था. $3% भी अप्लाई होगा ना, 3% भी अप्लाई हुआ तो उनको ये मिलेगा. अच्छा, कंपनी सी के केस में माइनस ग्रोथ है.
تو ان کی فسکل ایئر 21 میں دے ہیڈ ریکارڈڈ ہائر ایکسپورٹ اور ان کے فسکل ایئر 20 میں کم تھی. تو ان کا نیٹ جو تھا کیونکہ ان کی فسکل ایئر 21 میں انہوں نے صرف $20,000 کی ایکسپورٹ کی ہے, ویئر ایز فسکل ایئر 20 میں ان کی $3 ملین سے زیادہ تھی. تو ان کی ڈکریز ہوئی ہے بائی $3 ملین. تو جو ہمارا انسینٹیو ریٹ کا جو ہم نے ECC سے اپروو کرایا ہے اس کے مطابق بیکاز دس از نیگیٹو گروتھ تو ان کو ہم فائنینشیل انسینٹیو پرووائڈ نہیں کریں گے. ویل موو ٹو Q&A. رضا. Before question and answer session, to open the floor, I would request the participant to have a cup of tea. ہم چائے لیتے ہیں 5 منٹ کے لیے اور let's resettle ourselves اور کیونکہ ڈسکشن زیادہ لمبی چلنی ہے. We are thankful to Secretary IT Dr. Sid Rajput to join us in the session for the concluding session and to gracing the ceremony. ہمارے ساتھ شریف الدین خلجی صاحب بھی موجود ہیں, ٹیکس کنسلٹنٹ جو لاسٹ سیشن میں تھے. بٹ only the tax matter related to cash award. اس کے pertinent اگر کوئی question ہو تو we can have them asked. Please ہم نے دوسری طرف نہیں جانا ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی. So to restrict the discussion towards cash award, but of course at dinner time you can catch up with him for any scenarios built up. So Usman sir, I think let's have a cup of tea and reconvene in 5 minutes, please. I would request Usman sir to please join us for the Q&A session. Ali Hasni sir and Barkan, if you can join us for the Q&A session, because initial sare thought process mein aap bhi engage rahe hain. So I hope from today's discussion we will be building up the case studies, the cases to take it ahead. We do have Ali Hasni sir here as well. Okay, Ali Hasni sir can join us. So I would request whatever the question you have, if you can introduce yourself, your company, your portfolio might be, then the pertinent question. So we can start from the name, the introduction of the company and the question. 3 things. ہال میں پلرز ہیں 3-4 تو ویل ناٹ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی. تو کیمرہ مین نے اسپیشلی ریکویسٹ کیا جو بھی سوال کرو اگر آپ کھڑے کر کے پوچھ لیں تو اٹ ول بی ایزی فار دیم ٹو ریکارڈ کیونکہ پلرز آ رہے ہیں 3-4 بیچ میں. سو اینی کوشچن فرام جی پہلا سوال کون کرنا چاہے گا؟ پلیز مائک ہیئر آن دا ٹیبل. مائک چلے کوشچن جو میرا وہ آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑے تھریٹس بنتے ہیں ایز سافٹ ویئر ہاؤسز وہ آپ کی نادرا یا پرائز جو کہ گورنمنٹ لیول پہ آپ کی ان کی ذرا اپروچ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اس لٹل midgets or whatever you might call us.
जिनकी ज़्यादा say नहीं होती है in terms of government and things along those lines. So how do we get protected as compared to the big bosses and whatnot? You want to respond? I was not able to pick up the question. Sorry, मैं मुझे भी नहीं समझ आया. If you can repeat the. I was at an event a couple of years ago where you were, I think वो शोएब साहब जो थे वो moderate कर रहे थे. उसमें यही था कि नादरा complain कर रहा था कि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे PSEB की तरफ से to exhibit outside. So what I'm saying is they're already a government funded company. Do they get the same benefits because they're a PSEB member as we do? क्योंकि already इस किस्म की कहानी चल रही है. That's a very interesting question. Haji Saab, what would that be? What would be the situation there? नादरा हमारे साथ रजिस्टर्ड है क्योंकि हमारा फैसिलिटेटिव प्लेटफॉर्म है PSEB का, तो हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते. और नादरा इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ ग्लोबल वर्क एज वेल. आपको पता होगा उनके जो टेक्नोलॉजी आम है, दे आर एक्सपोर्टिंग, तो वो भी आपके IT एक्सपोर्टर हैं, तो उस कैटेगरी में आ जाते हैं. कोशिश ये होती है कि इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किया जाए, बट वी डोंट वांट टू बार एनीवन फ्रॉम दिस प्रोसेस एज लॉन्ग एज इट हेल्प्स देम ग्रो एंड हेल्प्स अस इन ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ IT. Yes, I think they are the only public sector IT exporter. So I think it remains to a single entity only. अगर ये है भी और उसके बदले में मेरे ख्याल से हम कोई 6,000 कंपनीज जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर देख रहे हैं, I think it would be negligible. We hope so too. Right, next question. ज़िशान कबर नाम है मेरा और आई एम रिप्रेजेंटिंग F3 ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज. क्वेश्चन जो है वो आज मेरी CEO हैं डॉक्टर आमना, वो पूछेंगी क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि आप पूछें. मैंने कहा नहीं आप पूछेंगे, लेकिन मेरा एक दो कमेंट है पहले. उससे पहले कमेंट ये है कि लास्ट सेशन में जब हम थे तो उस सेशन के बाद भी मैंने कहा था, आज भी मैं दोबारा इसको पब्लिकली कहना चाहता हूँ कि वी आर रजिस्टर्ड विद PSEB सिंस बिगनिंग, लेकिन फर्स्ट टाइम यानी और ये जर्नी मोर देन 15 ईयर्स का है. सो आवर ग्रुप इज अराउंड 20 ईयर्स. अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वर्क फोर्स ऑफ 500 पीपल. तो मुझे पहली दफ़ा वो जो रे ऑफ लाइट जिसको उम्मीद की एक किरण कहते हैं वो नज़र आई है. और मुझे जो आज सबसे अच्छी बात हसनी साहब की प्रेजेंटेशन में लगी वो ये थी कि जो क्राइटेरिया आपने बताया है, दिस इज़ आई अंडरस्टैंड दिस अ पॉलिसी स्टेटमेंट, लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है इस साल के लिए. तो मैं चाहूँगा कि वो जो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उसमें हमारे एक दो इनपुट्स या क्वेश्चंस हैं. तो प्लीज़ डॉक्टर आमना. Thank you, Zichan. Thank you for the very interesting presentation. We were just wondering, coming from a family of technology companies that have been in Pakistan for the last 20 years and followed all the rules and regulations and all our, state bank requirements, could we have an layer of or a gold level of incentive scheme to recognise those companies who've towed the line and brought in the remittances, but also paying their required taxes and so on. Thank you. Can you repeat that question? So she's asking the companies who've been not only exporting from Pakistan and bringing their export remittances, but they're also paying their taxes for all this while. Is there another level or another layer of incentives that can be provided? As you are aware, it was PSEB and Ministry and that got the export income tax exemption to start with, and then
it's through our efforts that we have been getting it renewed every time. And the last was till June 2025. However, unfortunately, and as a team, we are fighting on that of taking away the export exemption and replacing it ad hoc basis with 100% tax credit. More incentives are expected. As I requested everybody during my presentation also, we as an industry, as a community, we need to ensure that we are using formal banking channels, so our true exports are reflected, so we are able to build up a stronger case with the government for additional benefits and incentives as well. So we're on the same page. Your company has been in business for many years and using formal banking channels. So, this scheme is also a part of that, to recognize you and to appreciate all the work that you're doing. We do have a large expatriate community, our diaspora. They are all contributing to Pakistan and to the IT industry as well. So now that you have asked for it, get ready for the long convoluted answer. So the long convoluted answer is, this is the beginning. So this is the first time that we have gone to the government and we have pushed very hard into negotiating this particular amount. What we are trying to do, we are trying to, while keeping our jobs and showing that whatever we said has translated into results. So, and we are banking on you. What we are trying to do, we are trying to say to the government, look, 1 year later or 6 months later from now, we are trying to go to them and say, look, this is what you have given us. And we have, and our entire industry has been able to translate this into 7 times, 8 times, 9 times of ROI. If we are able to do this, we can negotiate furthermore, because the reason is there. The reason is there. The reason says you are 80% trade surplus. So the government says, okay, fine. Now this year they have given us $24 million as an incentive. If we can show $300 million as a return, if we can somehow demonstrate that those $24 million has created a return of $300 million, then we can show that, look, this is what happened. More than 10x return, 12x return. So for the next year, we'll be able to go back and we'll be able to say, okay, look, now we need $50 million. If you give us $50 million, we can result that into $600 million, $700 million of foreign exchange income. So that whatever we are doing today, how you as an industry going to respond to us, will build our case for the next year. So that is extremely important. This is why we had this case of one company which had zero export the year prior, or last year it had an export of something. And similarly, and then they are walking away with 12 million rupees of incentive. Similarly, if some of you are not bringing any money through the formal banking channel, or this is your first year in business, if you bring in money in March, April, May or June, you'll be qualified for that September next year. Those are by September, May. You'll be qualified to get your incentive as well. Now, having said this, what PSEB does, we subsidize international events participation by up to 50-60%. That's one incentive that is ongoing. We have recently negotiated with all the major tech MNCs global, and we have asked them to put their the best possible prices on their training packages, and those are available at trainings.techdestination.com. And PSEB is not making any money on that. So what we've done, we've gone that we've negotiated for the entire industry, entire of Pakistan. Any Pakistani citizen can go to trainings.techdestination.com
and can ask for a subsidized voucher by registering there, and that would be and you have to pay that subsidized amount directly to that vendor. May it be AWS, may it be Cisco, may it be a VMware. You just pay that amount directly to them. PSEB makes no money out of it. So this is again for your staff. We have negotiated up to 50% of cost subsidy in some cases, and that is an ongoing thing. So this is another thing for our members, for our community that we have done. In addition, we have done a similar negotiation with the cloud service provider. So that is specifically, now this is just for the PSEB members. So these cloud service providers have agreed to up to 20%, 25% of subsidy on their cloud rates. Whatever your commercial shelf rate is, PSEB members will get 20 to 25% discount on that. So that you can continue to get from there as well. Similarly, we are creating software technology parks. Those are available for you to go and explore subsidized rental rates from there as well. Plus, we are bringing a few more facilities like in branding. We are going to subsidize your company's video. If you are getting a company video made, your introductory company video made, or a client testimony, or a problem-solving case study that you are trying to do on video, we will subsidize that too by up to, I believe, 200,000 rupees. So there are a lot of things that we are going to do in terms of collateral building, in terms of your international marketing, in terms of subsidizing your cost of training. Similarly, there is a massive training program that PSEB is doing with the industry, where we will be training more than 4,000 students, graduates, onto MERN stack, web development, mobile development, quality assurance, all those sort of things that I think databases as well. No SQL. So that's and then there's another training that we are doing on the soft skills especially for software houses and call centers. The staff of software houses and call centers will be getting trained on leadership. Will be getting trained on maintaining an executive presence. Will be getting trained on negotiations, etiquette, ethics, all these sort of things. So anybody that you would like to promote in the next cadre, you can nominate those people, and we can select them. We can get them for that training as well. Thank you. All right, we are having online response, very good response. A lot of questions are being posted online as well. I would request the participant here, if you think any of your fellow colleague, your friend want to ask some question, we are being streamed through Tech Destination and PSEB pages. You can just go to the pages and join us in this live Q&A session. If you have a question in the behind, then we'll go to some online question as well. Sir, please. Assalamualaikum. My name is Hisham. I'm CEO of Architect. We are a software company based in Islamabad and Lahore. तो first of all, like I agree कि ये तो हमारा मतलब remittances लाना जो है कौमी फरीजा ही है, तो वो तो हमें वैसे ही लाना चाहिए. But जो आपने calculations दी हैं, उसके साथ तो मुझे जो समझ आई है, तो that is where I want to clarify कि मुझे तो जो नजर आ रहा है वो तो जो cash incentive है वो तो मतलब ऑलमोस्ट 0.2% बन जाता है. बिकॉज अगर आपका 10,000 की रिमिटेंस है, क्योंकि आपने बड़े 3 मिलियन की थी, मैं जरा सिंपल वाली लेता हूँ, 10,000 का आपका अगर है और उसके ऊपर आपने 11,000 की है सेल की है, तो आपकी जो ग्रोथ है वो $1,000 होगा. तो उस पर जो आपकी 2% का है वो $20 बनता है बेसिकली. तो जो कि आपका मतलब 11,000 का 0.2% ऑलमोस्ट बन रहा है. तो जनरली स्पीकिंग तो मेरी जो मतलब अंदाजा था वो ये था कि कैश इंसेंटिव जो है इट शुड बी ऑन द इंटायर अमाउंट. वो आपका 11,000 है या 10,000 है, ताकि अगर वो आप 10,000 करें तो कम से कम $200 तो कैश इंसेंटिव हो. और फिर नेक्स्ट ईयर फिर यही है कि अगर आप 11,000 करते हैं, उसके बाद आप 11,000 भी रहते हैं लेट से, तो उसमें तो आपको $20 भी नहीं मिल रहे. तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें अगर मेरी कोई कैलकुलेशन में गलती है.
اچھا اس میں یہ کیونکہ پہلی دفعہ ہم کرنے جا رہے ہیں اینڈ گورنمنٹ سے ہمیں فنڈ ملا ہے لیکن وہ ایک لمیٹڈ فنڈ ملا ہے تو وی ڈینٹ وانٹ ٹو ویٹ. ہم نے کہا ایٹ لیسٹ اسکیم شروع ہو جائے, پروسیس سٹارٹ ہو جائے تو اور ہم انسینٹیوائز کریں گروتھ کو تاکہ جو فنڈز ہمیں پرووائڈ کیے گئے ہیں وہ بھی ہم انڈسٹری میں ڈسپرس کر دیں اینڈ وی سینڈ اے اسٹرانگ میسج ٹو ایوری ون کہ بھائی آئی ٹی سیکٹر از آلسو ایز امپورٹنٹ اینڈ مے بی ایون مور امپورٹنٹ دین ادر میجر سیکٹرز جن کو گورنمنٹ کافی سالوں سے انسینٹیو دے رہی ہے. تو آلریڈی یہ ہم چیز دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایڈیشنل فنڈز اگلے سال مل جاتے ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ ٹوٹل ایکسپورٹس کے بیسس پہ کیا جا سکے. تو آپ کو لمیٹیشن میں نے شیئر کر دی اس سال ہماری کیا. One point I would like to add here, when we were working on this formula, and I took the formula to Secretary Saab and he asked me to include a slab there as well where we can target our actual projection, which is 75%. Over going beyond 40% and 50% should be treated differently. اور جس طرح سے صاحب نے بتایا کہ ٹائم if funds are available we can fit again on the with the government of the formulas and improve it with the time. This is the first time activity and I think more results will be produced. So اچھا جو اس میں آپ نے جیسے کہا نا کہ ایک کمپنی ہے جس کی 10% کی گروتھ ہے اور اس نے ایکس اماؤنٹ بنایا, آپ نے 0.2% پہ اس کو اکویٹ کیا. اچھا ریئلٹی یہ ہے کہ 10% گروتھ والی بہت کم کمپنیز ہیں. جو زیادہ تر ڈیٹا اسٹیکٹ ہے وہ ہے ٹورڈز 5 جو جس کو 5% کا مل رہا ہے, جو بٹوین 30 اینڈ 50% گروتھ جنہوں نے دکھائی ہے. زیادہ تر کمپنیز وہاں پہ سگنیفیکنٹ اماؤنٹ, بہت سی کمپنیز 50+% کی ہیں. جو اوور آل جو ایوریج حسین صاحب جو آپ کا ایوریج بن رہا ہے پرسنٹیج پوری انڈسٹری کے اوپر وہ 5%, 4.98% کا ایوریج بن رہا ہے پوری انڈسٹری کے اوپر. یعنی کہ سارے جب کلیم کرنے جا رہے ہیں تو 4.98% کا ایوریج بن رہا ہے. اچھا اب یہ اماؤنٹ اگین آپ نے بڑی ایک اسپیسیفک سے $10,000 کی آپ نے وہ اٹھایا ہے اور اس میں ظاہر سی بات ہے $20 نظر آ رہا ہے. لیکن جو ٹاپ کمپنی ہے دیٹ از واکنگ اوے ود اے لاٹ آف منی. میں آپ کو بیچ میں ایک کمپنی کا بتا دیتا ہوں کہ دے آر واکنگ اوے ود رفلی 89 million rupees somewhere in the list. اس سے جو ٹاپ کمپنی ہے they are significantly higher, around 40, 45, 50% higher. So there are a lot of companies which are walking away with a lot of money, اور یہ زیادہ تر companies ہیں which are walking away with a lot of money. تو جب آپ نیچے والے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں تو کمپنیز کم ہو جاتی ہیں. So at the end the rupee value that you are walking away with will be significant, will not be $20. Right, I think کیونکہ آن لائن کافی زیادہ کوشچنز آ رہے ہیں, I would request the physical participant as well to give me a chance پھر ساتھ ساتھ ایک سوال آن لائن بھی لے لوں. So we do have first question regarding a newly registered company with PSEB under code 9105 is not eligible as they didn't have any export remittances. So for sure they are not eligible جو newly registered ہے with a remittance code. نہیں, اب اس میں سوال یہ ہے کہ اگر وہ نیولی رجسٹرڈ ہے تو وہ نیولی رجسٹرڈ جون سے پہلے سے, جون 2022 سے پہلے 2021 سے پہلے کے ہیں یا جون 2021 کے بعد کے ہیں. اگر وہ جون 2021 کے بعد کے ہیں تو وہ اگلے سال کی اسکیم کے اندر شامل ہو جائیں گے. جیسے ابھی ہم نے دکھایا کہ جو کمپنی جون 2021 سے کچھ ٹائم پہلے بھی اگر رجسٹر ہوئی ہے تو ہم نے ایک کیس دکھایا کہ دے آر آلسو واکنگ اوے ود 12.9 million rupees. تو اسی طرح سے اگر آپ ایسی کوئی کمپنی ہے جو جون 2021 کے بعد رجسٹر ہوئے ہیں پی ایس سی بی سے یا اچھا سوری اس میں ایک اور بھی چیز ہے, پی ایس سی بی سے رجسٹر نہ ہونا کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر آپ پی ایس سی بی سے رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ آج ہو جائیے پی ایس سی بی سے رجسٹرڈ, لیکن آپ اسٹیٹ بینک کے آفیشیل چینل کے تھرو پیسے لائے ہوئے ہوں 2021 کے اندر اور تو آپ کو وہ انسینٹیو مل جائے گا.
اگر آپ یہ پیسے لائے ہوئے ہیں اور PSEB سے رجسٹرڈ نہیں ہیں تو آپ آج کل پرسوں اگلے 2-3 مہینے میں جب چاہیں رجسٹر ہو جائیں, آپ رجسٹر ہو جائیں گے, آپ اپنے آپ کو اپلائی کر دیں گے ممبرشپ اور اپلائی کر کے ٹیکس انسینٹیو اپلائی کر دیں گے تو آپ کو ٹیکس انسینٹیو مل جائے گا. Right, we do have a physical question from the table. مجھے ہاتھ کھڑا نظر آیا تھا. پیچھے مائک دیجیے گا پلیز. We have 2 questions. جی مائک دیجیے گا پلیز. نعمان نذیر فرام آئی انجینئرنگ پرائیویٹ لمیٹڈ. میرے 3 کوشچنس ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ ہم نارملی اسٹیٹ بینک سے جب ہماری ریمیٹنسز آتی ہے تو ہم 65%, 35% رول ہے, منیمم 65% آپ کنورٹ کرتے ہیں PKR میں, کیونکہ ان فیوچر ریٹ جو ہے انٹر بینک ریٹ جو ہے انکریز ہوتا ہے, اس کی ریزن یہ. تو جب ہم ڈیورنگ دا ایئر ہم انکیشمنٹ کرواتے ہیں, کیا وہ بھی تو ہم اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں نا اس میں؟ جی بیسیکلی جو آپ کی when you transfer the money from your foreign currency account to your PKR account, وہ آٹومیٹیکلی اس وقت آپ کو فارم آر اور PRC بینک کے ساتھ مل کے کرنا ہے اور وہ یہاں پہ شامل ہو جاتا ہے. بٹ if you take money out in foreign currency and exchange it in the open market, وہ ظاہر ہے یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا. Not in the open market, but during the fiscal year وہ یہاں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اوکے, کیونکہ وہ ہم انکیشمنٹ کرواتے ہیں جب ان فیوچر ڈیورنگ دا فسکل ایئر, تو وہ پھر جب جیسے میں نے ایکسپلین کیا ہے, جب آپ اپنے فورن کرنسی اکاؤنٹ سے اپنے PKR اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ امیجیٹلی انکلوڈ ہو جاتا ہے. اس پہ فارم آر اور PRC آپ کرتے ہیں اپنے بینک کے ساتھ مل کے. اف یو آر ٹیکنگ آؤٹ ان فورن کرنسی ڈائریکٹلی فرام یور فورن کرنسی اکاؤنٹ, ظاہر ہے وہ یہاں پہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا. سیکنڈلی جو آپ نے گروتھ جو ایگزامن کریں گے وہ گروتھ ان ڈالر ریٹ جو اماؤنٹ آف ڈالر جو ریسیو ہوگی اس پہ ہے نا؟ جی, کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ US ڈالر میں رپورٹ کر رہا ہے تو وی آر ٹیکنگ اٹ ان US ڈالرس. تو US ڈالرس میں آپ کی ایئر آن ایئر جو گروتھ ہو رہی ہے اسی سے آپ کا انسینٹیو ریٹ ڈیسائیڈ ہو رہا ہے اور اس سے جو آپ کی انکریز اماؤنٹ ہے وہ بھی US ڈالرس میں اس کو دیکھا جا رہا ہے. اچھا, چونکہ یہ کلمنیٹ ہوا ہے 21 فائنینشیل ایئر 2020-2021 اور جون 30 تاریخ کو, تو جون 30 تاریخ کا جو ڈالر ریٹ تھا, کنورژن ریٹ تھا, وہ کنورژن ریٹ اپلائی ہو رہا ہے. سو 157.8 کا جو کنورژن ریٹ ہے یہ 30 جون 2021 کا ریٹ ہے جو اپلائی ہو رہا ہے. وہ آپ انسینٹیو جو دیں گے وہ تو PKR میں دیں گے, پاک روپیز میں دیں گے, بٹ جو آپ گروتھ ریٹ جو ایگزامن کریں گے وہ آپ ڈالر میں ایگزامن کریں گے کہ لاسٹ ایئر کتنے ڈالرز آئے اور کرنٹ ایئر کتنے ڈالرز آئے. جی ایگزیکٹلی. اچھا, اس میں اگر اگین وہی جو ہم نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ اس سے پریویس سال اگر آپ پیسے نہیں لائے اور آپ خالی پریویس سال پیسے لائیں تو جو کمپنی پریویس سال پیسے لائی ہے ہم نے اس کو بھی انکلوڈ کیا ہے, لیکن اس کو ہم نے 3% پہ فلیٹ کر دیا کہ اگر آپ زیرو تھے 2019-2020 میں اور آپ زیرو سے آپ چلے گئے لیٹس سے 210,000 پہ, تو ہم نے $210,000 پہ آپ کا اس ریٹ کو 3% کو ہم نے اسٹیبل کر دیا. اسی طرح سے اگر آپ پچھلے سال 2021 میں رجسٹر نہیں تھے یا 2021 میں آپ پیسے نہیں لے کے آئے اسٹیٹ بینک کے آفیشیل چینل کے تھرو اور اب 2022 میں آپ اگلے مہینے لے آتے ہیں, تو یہ اگلے مہینے جو آپ پیسے لائیں گے وہ اس اماؤنٹ کو اور جو جون 30 تاریخ تک جو آپ لاتے رہیں گے اس ٹوٹل اماؤنٹ کو سم اپ کر کے اس کے اوپر ہم 3% سپٹمبر میں لگا کے وہ انسینٹیو آپ کو دے دیں گے. Due to this loss, we do have online question as well. میں ساتھ ساتھ کوشش کر رہا ہوں ایک سوال جو ہماری آن لائن پارٹیسپیشن ہے ان کا بھی ساتھ ساتھ دیتا رہا ہوں کہ کوشچن تھا کسی کا. اچھا, اوکے, so we cannot have people online, they are just commenting. So can we unmute Nasir sir on the Zoom please?
जी नसीर साहब गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम। I mean, a big congratulations to MOIT for bringing us to this stage, and also commendable efforts from Pasha PSEB to see this day finally. Thank you very much. मेरा क्वेश्चन दो हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। एक तो वो ये है कि इंसेंटिव स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 10% growth. That's the minimum. So which means that if my export last year was $5 million, and this year if it is $4.5 million, so I will not qualify for any incentive? Right, sir. 8? Yes, that's correct. Yeah, okay. Okay, now, इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बताता हूँ. You need to consider the model of software licensing are changing. I mean, just a use case, it may not apply on everyone. Until about recent years, we used to sell software license, for example, for a product for $1 million. Now the charging models are changing from upfront license to subscription model. For a customer where we used to sell $1 million worth of software license, now we are selling $250,000 for next 10 years on a subscription model, which actually is the new way of charging software subscription, and I mean monetizing it, and for the next 10 years. So obviously there will be an impact on the next year. My yield would be next year less, but in the next 10 years it's going to multiply. Are you getting my point? Am I clear? Yeah. So that should not be the case. I think the minimum threshold should be that if a company exports less than 50% or 60% from previous year, they should be put in some kind of bracket, maybe 2%, 3%, 4%. And this question will come from product companies particularly, which are high value exports, products or platforms. So this should be one consideration. The other thing was Nadra. Okay, I have nothing against Nadra. It's a fantastic success story in Pakistan. But let me tell you, who will decide that if they exported $1 million worth of IT services, but they actually spent $10 million in exporting that $1 million, because they are public, they are a government entity, and there is, I mean, a private sector would always care about the bottom line profitability. That may not be the case with Nadra. I mean, they are a spending organization. They collect money from NICs and all that. And if they sell $1 million worth of IT services, but actually they spend $10 million of public money, so how would you look at this? अच्छा जी, पहले सवाल का जवाब नसीर साहब, थैंक यू। अच्छा, हमारी कंसिडरेशन में है जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि बजाय ग्रोथ पे, ये ग्रोथ वाला जो पूरा हमें करना पड़ गया अपने आप को, क्योंकि वी वेंट इन फॉर लार्जर सम ऑफ मनी। और चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको अंदाज़ा है कि बजट्स किस तरह से काम करते हैं, when we started pushing for it, already it was the start of the year. बजट बनना शुरू होता है मार्च से और वो जून में प्रेजेंट हो जाता है। तो हमें देर हो गई थी ये चीज़ करने, तो हमें सप्लीमेंट्री ग्रांट मिली है। ये सप्लीमेंट्री ग्रांट स्पेशल ग्रांट होती है। तो अगर हमने इस तरह की 3-4 चीज़ें इसमें डाली हुई हैं कि जी अगर हम फ्लैट रेट पे कर दें, हम अगर एक्चुअल पे करें, या हम अगर ग्रोथ पे ना करें, और अगर ग्रोथ पे फ्लैट रेट कर दें, इस तरह के बहुत से जो है हम मॉडल्स पे, डिज़ाइंस पे काम कर रहे हैं कि हम किस तरह से इस यील्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सकते हैं, और उससे ज़्यादा अगेन द इम्पैक्ट इज़ कि उससे हम आपको ज़्यादा इंसेंटिवाइज करें ताकि कंपनीज ज़्यादा पैसे पाकिस्तान लेके आएँ।
تو یہ جب اگلے سال میں ہم جائیں گے تو اگلے سال میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر یہ آپ کا جو انپٹ ہے یہ میں نے کہا ہے اپنی ٹیم سے اس کو ایڈ کر لیں اپنے پاس, اور اس انپٹ کو بھی ہم لے کے جائیں گے, اس کو بھی ہم کنسیڈر کریں گے. بہت سی سیس بیس کمپنیز ہیں پاکستان میں اب جن کو یہ امپیکٹ ہو جائے گا, اور ساتھ میں جو ہم اس وقت جو بجٹ بنائیں گے اس بجٹ کے اندر ہم یہ 3-4 ہم نے جو ہے نا وہ ڈیزائن پیرامیٹرز ہم نے بنائے. اگر پروگرام نمبر 1 اگر ہم گروتھ پہ کریں خالی, پروگرام نمبر 2 ہم ڈفرینشیل ڈیلٹا کی ویلیو کو اگر ہم ایک ایکس ملٹیپل دے دیں, 4% ملٹیپل دے دیں, یا اگر ہم ایکچوئل ویلیو کو 3% ملٹیپل دے دیں, تو یہ تمام سارے پیرامیٹرز ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. اس کے حساب سے جو ہے وہ ملٹیپل بجٹ ملٹیپل ماڈلز بنیں گے. ان میں سے کوئی ایک ماڈل جو سب کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ اگلے سال کے لیے بجٹ کے لیے لے کے جائیں گے. تو وی آر ورکنگ آن اٹ. اچھا جی, نمبر 2 جو آپ کا نادرا والا سوال ہے, دیٹ از اگین جیسے میں نے کہا نا, یہ پبلک سیکٹر میں بیچاری ایک واحد کمپنی ہوگی جو شاید ایکسپورٹ کر رہی ہے سافٹ ویئر, اور شاید جو ہے وہ شاید گروتھ بھی دکھا رہی ہوگی. وی ہیو ٹو پرابلی چیک کہ نادرا کی سچویشن میں کیس ہے کیا. لیکن اگر آپ جو اس پیرامیٹر پہ اگر ہم دیکھنے لگیں کہ کمپنیز کیا امپورٹ کر رہی ہیں کیا ایکسپورٹ کر رہی ہیں, تو بہت سی کمپنیز کو بہت نقصان ہو جائے گا. تو وہ ایک بڑا اسپیسیفک سا کیس ہے نادرا کا, پرابلی دی اونلی سچ کمپنی. لیکن اگر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ان کے کوالیفائرز ہیں اور کس طرح سے وہ اماؤنٹ لے رہے ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ وہ ٹوٹل ویلیو کا 1% یا 0.5% بھی بنتا ہوگا, نیگلیجبل ہوگا. اینڈ آئی بلیو اگر اس سے زیادہ ہوگا تو ہم اس کو بورڈ میں ڈسکس کر لیں گے, لیکن اگر 1% سے بھی کم ہوا تو آئی تھنک ڈزنٹ نیڈ ٹو بی ڈسکس, جسٹ بی کنسیڈرڈ ایز ون آف دا کمپنیز. دیٹس واٹ مائی بلیف از. I can be proven wrong when it goes to the board though. نہیں, میرا پرپز یہ نہیں تھا نادرا کو وہ کرنے کا. اٹس جسٹ دیر کین بی مینی ادر کیسز لائک دس ان فیوچر ویئر I mean the cost input اور جو ایڈوانٹیج ہے وہ اگر نہیں ہے ایک ایکسپورٹ کرنے میں, میں اگر $10 ملین لگا کے $1 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہوں تو وہ کوئی وہ انسینٹیوائز کرنے والی چیز نہیں ہے. سملرلی اس طرح کی اور بھی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. فار ایگزامپل PSE کامرا جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم جہاز بنا کے مشاق بیچ رہے ہیں. بھائی آپ کی $1 ملین کاسٹ آ جاتی ہے, $2 لاکھ کا آپ جہاز بیچتے ہو, وہ تو بھائی اس سے اچھا کہ نہ کرو وہ جو ہے نا. بس یہ تھا میرا پرپز. نصیر صاحب, اس میں جو انیشل آئیڈیا پاشا کی طرف سے گیا تھا اس میں نیٹ ایکسپورٹ کا ضرور تھا, اور آئی تھنک ابھی بھی شاید وہ نیٹ ایکسپورٹ کا ہے کہ آپ اگر بیکاز اٹس ایکسپورٹ ریلیٹڈ, تو اگر کوئی کمپنی $5-10 ملین باہر بھیج کے $30 ملین پاکستان میں لا رہی ہے, تو دیر $20 ملین وچ از دا ڈفرنس شوڈ کاؤنٹ. آئی ڈونٹ نو وہ بھی ہے, علی حسنی صاحب ایکسپلین کر دیتے. ابھی اس سال ہم نیٹ پہ نہیں کر رہے, لیکن ہم ڈیلٹا پہ کر رہے ہیں, یعنی جو نیٹ انکریز ہے. Right. We have couple of hand waved. I don't know my mic is working or not. پیچھے لوگوں کو آواز آ رہی ہے میری؟ Okay. We got couple of hands raised on Zoom as well. لیکن ایک آدھا سوال یہاں سے بھی لے لیتے ہیں. Stable پہ پلیز ایک مائک دیجیے گا. ایک سوال لے لیں, then we will go back to Zoom and we are having long list of questions on comments as well. We'll try to entertain all the questions. ادھر ایک مائک دیجیے گا پلیز. السلام علیکم, میرا نام عبدالغیور رانا ہے, CEO موبی پکسل ہوں. ایک تو میرے کوشچن اسپیسیفک ہے اس کیش ایوارڈ کے سلسلے میں کہ از دس ٹیکس ڈیڈکٹیبل اور ایٹ واٹ ریٹ. اچھا جی, خلجی صاحب, if you would like to take this question regarding کہ جی the amount that people are walking away with, is it tax free or would it be liable for taxation? السلام علیکم. بس میں ایک ہی کوشچن ہے میرا خیال ہے. اچھا, اس میں دیکھیں ایک پروویژن ہے کلاز 102A جو پرووائڈ کرتا ہے کہ جو سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے نا وہ سبسڈی ایگزیم فرام ٹیکس ہوگی انڈر کلاز 102A آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001.
لیکن اس کی انٹرپریٹیشنز پر بھی بہت سارے کیس لاز آ چکے ہیں آلریڈی. تو اس لیے میری پاشا سے اور پی سیب سے درخواست ہوگی کہ اس کے لیے اسپیسیفک آپ ایگزیمشن کی وہاں پر پروویژنس ڈلوا لیں, ورنہ یہ نہ ہو کہ سب لوگ اس کے اوپر پھر ٹیکس بھی 29% دے رہے ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے اس کے اندر. رائٹ, ایک جنرک کوشچن تھا ریگارڈنگ ٹیکسیشن. سوال صرف یہ کمنٹ میں لکھا ہوا ہے ٹیکسیشن پروسیجر آن کیش ریوارڈس. تو وڈ یو لائک ٹو کمنٹ ان ڈیٹیل کہ اوور آل کیا امپیکٹ آنے جا رہا ہے اور کس طرح اپنے آپ کو ری ارینج کرنا ہے؟ جی اچھا, جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے تو آبویسلی جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اس کی بنے گی اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں اس کو انکم کے طور پر ڈسکلوز کیا جائے گا, تو جیسے میں نے عرض کیا کہ انکم میں اگر یہ سبسڈی کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتی ہے 102 کی ایک ہی ایگزیمشن ہو جاتی ہے اور اس کو ایف بی آر والے مان بھی لیتے ہیں ان تمام کنڈیشنز کے ساتھ, تو ٹھیک ہے. ادروائز آپ اسپیسیفک ایگزیمشن ڈلوا لیں تو اٹ از ایڈوائزیبل. سوری, میرا کوشچن ہے اس سے کہ یہ جو آپ کا ایکسپورٹ کمپنیز کو بھی ملتا رہا ہے یہ, سو آپ کو اس کا آئیڈیا ہے کہ وہ ایگزیمٹ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, جو سبسڈی کے اوپر نا اصل میں مختلف کورٹس کے, ٹرائبونل کے, ہائی کورٹ کے مختلف ڈیسیجنز آئے ہوئے ہیں. اس وقت جو ڈیسیجن ہائی کورٹ کا ہے وہ فیوریبل ہے. اصل سبسڈی کا جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایکسپورٹ کا لفظ نہیں ہوتا, اس میں بہت ساری سبسڈیز, ہر قسم کی سبسڈی گورنمنٹ کی کور ہو جاتی ہے. اس وقت جو میری نظر سے لاسٹ ڈیسیجن گزرا تھا وہ ہائی کورٹ کا تھا اینڈ اٹ واز ان فیور. لیکن ابھی پچھلے دنوں تقریباً 2 ہفتے پہلے ٹرائبونل میں ایک اور سبسڈی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی اور مجھے اس ڈسکشن کا پارٹ بننے کا موقع ملا. اینڈ اگین another hearing is fixed for the particular definition and interpretation and exemption of subsidy. 17 تاریخ کو پھر فکس ہوئی ہے. تو چونکہ اس میں آلریڈی بہت ساری چیزیں ہو گئی ہیں, اس لیے میرا یہ تھا کہ بھائی آپ اس کو اسپیسیفک کروا لیں تو بہتر ہے. رائٹ, اینی ادر فزیکل جی یا پیچھے ٹیبل پہ دیجیے گا پلیز. ہاں, جو لوگ ہیں ان سے پہلے 2 سوالات کرو. نہیں, آپ کا ایک اور سوال ہے؟ جی پلیز جی, جب پینل کی یہاں ڈسکشن ہو رہی تھی تو پروبیبلی جنید صاحب نے ذکر کیا تھا گروتھ اور انسینٹیو کے دوران کے اکیڈیمیا کے ساتھ تھوڑا سا ریلیشن شپ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کی امپرومنٹ. نو ڈاؤٹ یہاں پہ باقی آرگنائزیشن بھی اس چیز سے ایگری کریں گے کہ ہمیں ایک بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہے اس چیز کا. اچھا سوٹیبل ہیومن ریسورس ملنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. بعض اچھے پروجیکٹس ہوتے ہیں, اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو پرسو نہیں کر پاتے. تو اس میں پی ایس سی بی کیا انٹرویو کرنے جا رہا ہے اکیڈیمیا کے ساتھ؟ پھر دوسری عثمان صاحب نے ذکر کیا کہ ہم اسٹاف ٹرین کر رہے ہیں, تو وہ جو اسٹاف ٹرین کر رہے ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں, تو وہ اس کی ایکسیس ہمیں کیسی ہوگی؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ اسٹاف ٹرین ہو چکا ہے تو ہم ان میں سے کسی کو ہائر کر لیں؟ اچھا, اس میں میں جلدی سے کروں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے. پہلا تو یہ ہے کہ جی ہم نے 3 لیئرز بنائی ہیں ٹریننگ کی. پہلی لیئر جو ہے وہ تو ہمارے ان لوگوں کی ہے جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں. جو لوگ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ہم نے یونیورسٹی کے اندر ہی فائنل ایئرس کے اندر یعنی کہ 6th, 7th اور 8th سیمسٹر میں ہم نے ان کے جو الیکٹیو کورسز ہیں اس کو ہم ریپلیس کرا رہے ہیں ود جو انڈسٹری کو ریکوائرڈ ٹریننگز ہیں اس سے ہم ریپلیس کرا رہے ہیں. اور جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تقریباً کوئی ہم 4 سے 6 ہزار اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ ہم ٹارگیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر فائنل ایئر سیمسٹرز کے اندر. دوسرا, ہم ساتھ ساتھ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یونیورسٹی میں, اور یہ آئی ٹی انڈسٹری کے لوگ جا کے پڑھائیں گے, جو آپ ہی کے کوڈرز ہیں, آپ کے ڈیولپرز ہیں, وہ وہی کورسز جا کے پڑھا رہے ہوں گے. اور وہی کوڈرز اور ڈیولپرز آن آلٹرنیٹیو ویکینڈس وہ ٹیچرز کو اور لیب ایڈوائزرز کو, لیب اسسٹنٹس کو بھی پڑھا رہے ہوں گے. 40 گھنٹے کا کورس پر سیمسٹر ان کو بھی کرا رہے ہوں گے. تو ایک تو ہم یہ کر رہے ہیں. دوسرا, ہم نے بہت کوئکلی اگین آئی ٹی انڈسٹری کے لوگوں ہی کو ہم نے, آئی ٹی کمپنیز کو ہم انگیج کر رہے ہیں کہ وہ بوٹ کیمپس کرائیں جا کے, اور 4000 لوگوں کو امیڈیٹلی جو گریجویٹ ہو چکے ہیں اور جو جاب ڈھونڈ رہے ہیں یا جن کو اپ اسکل کرنا ہے اپنے آپ کو, وہ جو ان کو انڈسٹری کے لیے ریڈی کریں 3 سے 4 مہینے میں, اور 3 سے 4 مہینے کے بعد وہ انڈسٹری کا باقاعدہ حصہ بن سکیں. تو یہ دونوں بڑے کوئک ہیں. سافٹ اسکلس کا میں نے آپ کو بتا دیا. تو یہ تو لوگ اویلیبل ہوں گے, آپ ان کو ہائر کر سکتے ہوتے ہیں. اسی اور ٹیچرس کی ٹریننگ بھی اسی طرح سے ہم یہ 500 ٹیچرس ہم پہلے دفعہ میں ٹرین کر دیں گے. کوشش کریں گے اگلی دفعہ 500 ٹیچرس ٹرین کریں. ٹوٹل پاکستان میں 5900 ٹیچرز ہیں جو سی ایس اور آئی ٹی پڑھاتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر.
تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں ہم کوئی 15-20% ٹیچرز آپ کے ہائر اسکلس پہ ٹرین کر دیں, اس کے بعد وہ معاملہ خود بخود چل نکلتا ہے. جی اس پہ آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ ون تھنگ دیٹ ایز پاشا وی ڈو انڈرسٹینڈ دیٹ رائٹ ناؤ دا بگیسٹ problem that the industry is facing is probably lack of skilled resources. Usme definitely government has to play its role, because again most of our companies are small companies and we cannot undertake massive skill training programs. So definitely this year PSEB is spending 1.5 billion 1.1 billion on these programs where it is doing boot camps. Industry universities کے اندر intervention کر رہی ہے, جس طرح عثمان نے بتایا, boot camps کر رہے ہیں. ابھی being part of the KP Science and Technology Advisory Committee, I have also recommended there to spend around 5 billion rupees. They are going to spend on train the trainer program, different hybrid programs that they are going. Ignite is doing one program. So a lot of work is being done. But I think this is an area where ministry and industry would need to spend most of their effort from in the future, inshallah ta'ala. So we will be doing a lot of effort on it. اس کے علاوہ I think میری انڈسٹری سے بھی یہ ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو 5% 6% جو کیش ریوارڈ مل رہا ہے, میری ہمبل ایڈوائس انڈسٹری کو یہ ہوگی to spend it on two things. Either use it for international marketing and branding of your companies, or use it for training the people. Believe me, اگر یہ 5% 10% اگر آپ لوگوں کو ٹرین کرنے میں, اپنے لوگوں کو ٹرین کرنے میں, یا نئی ٹیکنالوجیز میں, ابھی جس ٹیکنالوجی میں دیکھتا ہوں سیلس فورس, رسٹ, گولینگ, ریئیکٹ نیٹو, فلٹر, there is a massive demand of people that is there. آئی نو کہ لوگ اس وقت ایکسپیرینس ریسورس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, بٹ اگین اگر ہم فریش گریجویٹ کو اور اپنی انڈسٹری کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کریں گے, آئی ایم شیور یہ جو 5% ہے یہ ہمارے لیے 200% ریٹرن جو ہے یہ ہمیں دے سکتا ہے. تھینک یو جی. السلام علیکم جی, میرا نام رضوان محمود ہے, میں ویژنری کمپیوٹر سولوشنز لاہور سے میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں. اچھا سر, میں آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے انڈسٹری کو اتنا اپڈیٹ کرنے کے لیے اتنی ایفرٹس کی, اور خاص طور پہ جو ابھی عثمان صاحب نے اور جو ہے کہا کہ ہم لوگ اپنی جابس کو اسٹیک پہ لگا کے آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے سب لوگ پہلے کلیپ کریں کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اسٹیج پہ لگایا ہمارے لیے. اچھا سر, میری ایک سجیشن ہے برقان صاحب سے خاص طور پہ, کیونکہ یہ ہم لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ سر ہمیں اون کر رہی ہے, اب گورنمنٹ ہمیں ریکگنائز کر رہی ہے, گورنمنٹ نے ہمیں کافی کچھ ماشاءاللہ دے رہے ہیں. تو سر ہمارا ایک سیکٹر جس پہ سر نے ابھی عثمان صاحب نے بھی کہا کہ فری لانسرز جو ہیں وہ انشاءاللہ لے کے اوپر آئیں گے. ان کا سر سب سے بڑا جو پرابلم ہے, ابھی فری لانسرز نے کمپنیز میں بننا ہے, یا چھوٹی کمپنیز جو ہیں وہ کمپنیز بن چکی ہیں. آپ نے جیسے فرمایا کہ جو آپ کو بجٹ مل رہا ہے اس کو یا تو مارکیٹنگ میں لگائیں یا اپنی لرننگ میں لگوائیں. تو سر میرا اس میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارے جو بگ جائنٹس ہیں, بڑی کمپنیز ہیں جو ٹاپ 100 میں یا ٹاپ 10 میں, وہ بھی سامنے آئیں. اور سر انہوں نے اپنے سسٹم ڈیولپ کیے ہوئے ہیں, لرننگ مینجمنٹ سسٹمز ٹاپ 10 کے لازمی ہوں گے, ہم لوگوں کے نہیں ہیں. ان کے HRM سسٹم بہت ونڈرفل ہوں گے ان کے, اور سر انہوں نے ٹریننگز کے ان ہاؤس اپنے سسٹمز بنائے ہوں گے. پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ تو سر ایک لمیٹڈ ہمیں دے رہا ہے کہ ہم اپنے 2 4 5 بندے بھیج دیں, لیکن سر اگر یہ ٹاپ 10 ہمیں ایک روڈ میپ دیں کہ ہم ان ہاؤس اپنی ٹریننگز ہائرنگ سے لے کے ان ہاؤس اپنی ٹریننگ کیسے کریں, اپنے لوگوں کو کیسے ڈیولپ کریں, انٹرنیشنلی کیسے انہیں پریزنٹ کریں, تو اس میں سر اگر پاشا جو ہے یہ اس کو آن کرے. اور سیکنڈلی سر دوسری جو ریکوائرمنٹ ہوگی, جیسے ہی فری لانسر گرو کرے گا, آپ نے انہیں ٹیکنالوجی پارکس دے دیے ہیں, تو دوسری ریکوائرمنٹ ہے ان کی سر ہارڈ ویئر. تو یہ مجھے میرے علم میں نہیں ہے, شاید پہلے ہی آپ لوگ کر رہے ہوں سر, جو ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہاؤس امپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں,
उस पे प्लीज अगर गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करके ड्यूटी एग्जेम्प्ट करवाई जाए, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट होगा उससे सारा। सर ये PSEB का प्लांटेड क्वेश्चन लग रहा है इंडस्ट्री के लिए। इसमें आई थिंक दूसरे क्वेश्चन जो अभी आपने बात की है उसमें उसका पहले जवाब दे देता हूँ कि अभी बदर एंड मी एंड हिरा वी रिसेंटली मेट द IT मिनिस्टर, और अभी जो लैपटॉप पे ड्यूटी लगी वो हमने उसको किया, और थैंक्स टू द मिनिस्टर साहब कि उन्होंने उसको राइटफुली फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इतना ज्यादा टेकअप कर लिया कि फाइनेंस मिनिस्टर को बयान देना पड़ गया कि जी ये IT वालों को जो है हम बचा के रखेंगे या इनको कुछ नहीं होने देंगे। सो अगेन देयर इज आपने जिस तरह कहा कि देयर इज इम्पोर्टेंस इन द गवर्नमेंट, और ये इम्पोर्टेंस डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहूँगा कि राइटफुली व्हेन द गवर्नमेंट वाज रेडी, मिनिस्ट्री सेक्रेटरी साहब, अमीनुल हक साहब, कॉमर्स मिनिस्टर, we alhamdulillah pasha aligned them all together to put the same narrative in front of everybody, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से जब कंफ्यूजिंग वॉइस जाती है ना कि एक बंदा कहता है जी कैश अवार्ड दे दें, दूसरा कहता है ना दें, एक कहता है जी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन दे दें, दूसरा कहता है ना दें, तीसरा कहता है स्किल चाहिए, चौथा कहता है नहीं चाहिए, तो वो एक कंफ्यूजिंग मैसेज। बट इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल द स्टार्स वर अलाइंड। सेक्टर की तरफ से यू मीन? अल्हम्दुलिल्लाह जी, सेक्टर की तरफ से यू मीन? सेक्टर की तरफ से। So alhamdulillah all the stars were aligned, ministry was aligned, ministry of commerce was aligned, तो ये सारा कुछ हो गया। दूसरी चीज जो आपने बात की है टॉप 10 कंपनीज की, so one of the visions that we gave to the government was कि देखें हमारा क्या मसला क्या है हमारा, अगर आप स्किल साइड पे जाएं तो स्किल साइड पे प्रॉब्लम ये है that our universities do not have people who are from the industry teaching in the university. That is our नंबर 1 प्रॉब्लम, जिसकी वजह से 25,000 जो बच्चा हमारे पास 4 साल बेचारा पढ़ने के बाद 8-10 लाख लगाने के बाद, 8-10 लाख तो मिनिमम है, वो लगाने के बाद जब हमारे पास पहुंचता है हमें फिर उस पर 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगाने पड़ते हैं। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी स्टार्टेड लास्ट ईयर वाज कि हम किसी तरह इंडस्ट्री के लोगों को भेजें, एंड द फीडबैक वी गेव टू PSEB वाज कि जी आप इनको 5-6 हज़ार रुपया पर और दें और इनको शाम को और वीकेंड्स पे फैसिलिटेट करें ताकि ये जाएं, क्योंकि अब इंडस्ट्री के लोगों के पास जितनी इस वक्त डिमांड है हम डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे। हमारे लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो वीकडेज में 4-4 घंटे जाके पढ़ाएं, और अब कैंपसेस भी आउटसाइड द यूनिवर्सिटी हो गए। तो इसलिए पहली चीज हमने रिक्वेस्ट की कि जी आप पेमेंट अच्छी करें, ठीक है। दूसरा, इस साल जो हमने ये काम किया है कि हमने ये जो अभी जो उस्मान जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें इंडस्ट्री ये सारा प्रोग्राम रन करेगी, उससे फायदा ही होगा, और उसमें टॉप 10 कंपनीज फुली हमारे साथ अलाइंड है, और वो सारी की सारी जितनी इस वक्त बैठी हुई है दे आर ऑल विलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। द आइडिया इज कि IT कंपनीज अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बना लें। बिल्कुल, और वो IT कंपनीज जब अपने ट्रेनिंग सेंटर्स बनाएंगी, ये ग्लोबली भी ये काम हो रहा है, और आई थिंक हमारी ख्वाहिश भी ये है कि हमारी इंडस्ट्री में अगले 2-3 साल में 10, 20, 30, 40 IT कंपनीज के ट्रेनिंग सेंटर्स बन जाएं ताकि हम खुद भी अपनी डिमांड को पूरी कर सकें। एंड आई अश्योर यू कि पाशा और स्किल डेवलपमेंट कमेटी, सलमान भी यहाँ मौजूद है, शमीम इज हेडिंग आवर कमेटी, दे आर वर्किंग विद आवर बिग कंपनीज टू डू दिस, एंड आवर बिग कंपनीज आर वेरी वेरी फोर्थकमिंग टू ऑन दिस। थैंक यू सर। हाँ जी, दूसरा, हाँ जी सर, कंपनियां छोटी कंपनियों को कैसे हेल्प कर सकती हैं? सो लास्ट ईयर पाशा ने एक मेंटरशिप प्रोग्राम रन किया था जिसमें जो टॉप CEOs हैं बड़ी कंपनियों के, उन्होंने 1-1, 2-2 छोटी कंपनीज के CEO को पूरे साल मेंटर किया है। सो इफ द पीपल, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट प्रोग्राम अगेन दिस ईयर। सो जो छोटी कंपनियां हैं पाशा की मेंबर्स हैं हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दैट, दे विल बी अप्लाइंग अगेन फॉर दैट। सर, मेरा सजेशन ये था कि आप लोगों ने जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाए हुए हैं वो आप लोगों ने उस पर ओवर डेकेड आपने रिसर्च की, आपने प्रोग्राम डिजाइन किए हुए हैं। अब हम लोग जो छोटे लोग हैं हमें 10 साल लगाने पड़ेंगे, आप वो छोटे लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट करते कि उनको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स वो आप दें ताकि वो भी ग्रो करें आपके साथ? इसमें मैं सिर्फ ये जवाब दूंगा कि देखिए बड़ी कंपनीज कैन आंसर ऑन देयर बिहाफ, आई माई सेल्फ रिप्रेजेंट अ स्मॉल कंपनी, बट बड़ी कंपनियों का ये है कि अभी जिस तरह मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 10 Pearls इज कोलैबोरेटिंग विद पाशा, तो सारी कंपनीज ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बनाए हुए, हाँ कंपनीज ने अपने करिकुलम्स बनाए हुए हैं। जी सर। तो वो करिकुलम्स वो हमें दे रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हैं टू पाशा, जो पाशा फिर PSEB को डिफरेंट जगहों पे दे रहा है कि आप करें। तो सारी कंपनीज ये काम नहीं कर रही,
کریکولم جہاں جہاں سے آ رہا ہے, جس کا لرننگ, کیور ایم ڈی نے بھی اپنا لرننگ مینجمنٹ پورا پروگرام ہمیں دیا جس کو ڈفرینٹ کمپنیز کر رہی ہیں, تو لیکن لرننگ مینجمنٹ سسٹم کہیں نہیں ہے. دے آر یوزنگ SaaS بیسڈ آن لائن لرننگ مینجمنٹ سسٹم. I think we are out of the track. ہم تھوڑا سا اگر کیش فلو کے اوپر ڈسکشن کریں, thank you very much, تو sir. we'll be having a dedicated discussion there as well. فیس بک پہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن آیا ہے. while I'll be asking that question, میں ریکویسٹ کروں گا ٹیم کو, اگر جو سسٹمس لمیٹڈ کو بھی کیوں کر دیں زوم پہ, انہوں نے کوشچن ریز کیا ہوا ہے, زوم پہ سسٹم لمیٹڈ کا کوشچن ہے. The question is on Facebook that I closed the company with good revenue and registered SCCP based company. Both companies followed the proper filing of reforms. Can we file collectively? میرا خیال وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو پچھلی کلوز کمپنی ہے اس کے ریونیوز. This is very interesting question because that's actually what we wanted to review the people to see about their business in Pakistan. Asif sahab, would you like to? یہ میٹر ہم نے ریویو کیا تھا, کنسیڈر کیا تھا. ہم جو فائنینشیل انسینٹیو دینے جا رہے ہیں وہ ایک لیگل اینٹیٹی کو دینے جا رہے ہیں جس کا اپنا ڈسٹنکٹ NTN ہے. تو وی ڈو ہیو سچ کیسز کہ جس میں کمپنی کی ایون اونرشپ میں چینجز آئی ہیں اور لیگل اینٹیٹی بھی چینج ہو گئی ہے. سو دے آر اے ڈفرنٹ کمپنی ود اے ڈفرنٹ آئیڈینٹی. تو وہ اس میں یہ ملٹیپل ویریبلس اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ وہ وی آر اسٹیکنگ ود گوئنگ ود فائنینشیل انسینٹیو فار لیگل اینٹی آن اٹس اون. وہ مرجنگ وغیرہ جب ہم کرنے جائیں گے تو بہت کمپلیکیٹڈ ماڈل ہو جائے گا. Alright, can we unmute Systems Limited to ask the question? انہوں نے ہاتھ ریز کیا ہوا تھا زوم پہ. Systems Limited. While team is queuing them, can you ask to give the mic at the table? The lady want to ask the question, please. जी मैम. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, मेरी क्वेश्चन है कि रिसेंटली हमने एक केस फेस किया. माइक पास कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही है आप सबको? कैन आस्क क्वेश्चन है? जी जी श्योर. ओके, सो रिसेंटली हमने एक केस फेस किया. उसमें ये था कि जो बैंक्स की तरफ से एरर था, और एरर ये था कि उसने जो हमारी इनकम थी उसको जो है वो इनकरेक्ट यू कैन से जो है वो कोड्स असाइन किए हुए थे. जैसे कि आपने मेंशन किया टैक्स इंसेंटिव्स के लिए कि उन कोड्स में ही अगर आपकी इनकम फॉल करती तब आप उसको क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते. तो अब हम जो है वो इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो है वो ये जो एरर है वो बैंक्स की तरफ से है, क्योंकि जो उसी बैंक्स की सेम ब्रांचेस और इवन के डिफरेंट बैंक्स ने भी सेम नेचर ऑफ इनकम को जो है वो करेक्ट कोड्स जो है वो असाइन किए हुए हैं. तो क्या इस सिनेरियो में हमारे पास कोई ऑप्शन है जो हम अवेल कर सकें, क्योंकि ये 20 से 25% जो हमारी इनकम है उसके साथ ये सीन हुआ है हमारे साथ रिसेंटली. ये मैम जब फॉर्म आर और PRC जब $10,000 से ज़्यादा की रिमिटेंस होती है तो फॉर्म आर होता है सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन बैंक की तरफ से ये एरर था कि उन्होंने हमसे जो है वो और फॉर्म्स भी फिल नहीं करवाए. मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ बैंक की जिम्मेदारी नहीं होती, आपकी भी होती है. तो जो $10,000 से ज़्यादा की रिमिटेंस होती है उस पर फॉर्म आर होता है, $10,000 से नीचे प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होता है PRC. तो वो बैंक इज़ रिक्वायर्ड कि आप भी उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, आपसे वो वैलिडेट कराते हैं. अगर बैंक नहीं करा रहा तो यू नीड टू बी पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि आपके जो फॉर्म आर और PRC जब सब्सिक्वेंटली स्टेट बैंक को जमा हो रहे होते हैं तो उन पे करेक्ट कोड्स रिफ्लेक्ट हो रहे हों. तो जिम्मेदारी जो है वो कंपनी पे भी आती है, और आपकी जो फाइनेंस अकाउंट्स के टीम मेंबर्स हैं दे नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी अवेयर ऑफ दिस कि आपका बैंक किस कोड में रिपोर्ट कर रहा है. भाई इसमें मैं सिर्फ इंटरप्ट करूंगा कि छोटी कंपनीज के पास ज़्यादातर CFO नहीं होता, CEO ही जो होता है वो CFO होता है. तो ये आई अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये बड़ी कंपनीज के साथ भी होती है. इसमें अनफॉर्चुनेटली आई थिंक PSEB इस स्कीम में तो शायद कुछ नहीं कर सकेगा. आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू डू, क्योंकि इसमें फिर फ्रॉड के केसेस काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाएंगे.
बट जस्ट हैबिट जो मुझे भी पता लगी थी जब FBR का नोटिस आया था तो उसके बाद आई स्टार्टेड कीपिंग PRCs. हर 6 महीने बाद आई टेक द PRCs फ्रॉम FBR माई सेल्फ एज वेल. सो ये थोड़ी सी अगेन हमें वी हैव टू डू इट बिकॉज PRC is the only document that is the proof that we are an exporting company. Thank you. So while we were devising the program, we have an understanding the lot of procedures at State Bank level, at taxation level will be realigned with the program. It will be the version 1 of the program. We expect version 2 be better. I would request Madam Rohi Khan from System Limited to unmute her mic and ask the question, please. Zoom के ऊपर सवाल पूछना चाह रहे हैं System Limited से रोही खान, अगर मैं सही हूँ. There is a kind of a disruption. आप दोबारा अगर सवाल पूछिएगा, आप इनका माइक चेक कर सकते हैं, कोई क्या इशू आ रहा है इनके सवाल पूछने में. Can you hear me now? Slightly better, but if you can try a bit louder then, please. Let me come back to you. Maybe you can ask from someone else first. Rohi, can you repeat what you want to ask, please? Yes, I think we are not able to hear you. अगर आप chat में अपना question post कर दें, I can ask here. Meanwhile, ये Zoom में थोड़ा सा देखिएगा if I can ask, क्योंकि 4-5 मुझे हाथ hand raise नजर आए थे. We do have a lot of online questions as well. Someone asked in particular about without our form, bank won't let you credit your amount in your account, and as per new SPB policy and KYC, they need PSEB certificate for credit the remittance, and after few days they issue you PRC. Then why you need to submit the R form to SPP? Because your concern already did that. I think that is about the banking, not for revenue in particular. वो जो फॉर्म RPRC आपके जो एक्सपोर्ट का डाटा है वो रिस्पेक्टिव बैंक्स जमा कराते हैं स्टेट बैंक को, आपको नहीं जमा कराना, वो आपके बैंक करता है. राइट. एक माइक दीजिएगा लास्ट पे जी प्लीज. अस्सलाम वालेकुम. My name is Junaid Ashraf and I'm the director of the Customer Success Solution Private Limited. I have basically 5 questions to wrap up quickly. First thing is that once we're gonna submit the application, how much time it will gonna take to realize the amount into the corporate bank? That's number one thing. After all the formalities. Number second thing is that as you know that while registering with the PSEB, we have to perform a lot of formalities. We have to submit all the documentations. Then afterward, we to claim that remittance, there is a word called audit. We need to comply down the road with that as well. So can you please explain what the actual nature of that audit will be and how much time it will gonna take? Because to streamline this thing, I would personally suggest you that in line with the registration policy, you should take the audit in line with online doc submission procedure as well. You need to follow the same thing. Third thing is this, that you have showed the remittances in terms of that the growth, the industry, the whole industry is growing. But can you please explain that under which potential skill set the remittance basically we are generating the income for in the remittance? Because in that scenario, what you can the best do thing is that training skills can be you can direct the training segment from the PSEB towards that foreign remittance generation, so we can train our resources as well down the road. There are already 3 questions. So can I दो सवाल आप डिनर पे भी पूछ लीजिएगा, 3 सवाल के जवाब आप दीजिए. Okay, there is quick question. Wiki pages and private equity and listing. That's it. Usman can comment on it later on. Okay, अभी के लिए जो ये फिस्कल इंसेंटिव स्कीम है, हम इसको बहुत जल्दी रोल आउट कर रहे हैं, तो इट विल टेक नॉट लॉन्ग. प्रॉब्ली हम एंड ऑफ जनवरी स्टार्ट ऑफ फेब में डिस्पर्समेंट करना चाहते हैं. दैट इज आवर एम. सो इट्स गोइंग टू बी अ क्विक प्रोसेस. और जैसे आपको बताया, अगले साल हम कोशिश करेंगे कि बाय सितंबर हम डिस्पर्समेंट कर दें फॉर दिस करंट फिस्कल ईयर. यानी इसी कैलेंडर ईयर सितंबर की बात है. हाँ.
I think in about मुझे 2 weeks time. जी वो हो जाएगा, अगले 2 हफ्तों में हो जाएगा. कोशिश ये है कि हफ्ते में हो जाए. बाकी क्वेश्चंस में आप मुझे बाद में कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मैं आपको एलैबोरेट कर दूंगा. I think another generic question was about time frame. Asma Farhan ने भी Facebook question पे पूछा है, जो उनका particular question था कि funds land कब करेंगे. That's I think down the road, but for the mechanism to finally announce the program, उसके लिए तो जिस तरह से सब बता रहे हैं दोस्तें चाहिए. जी हम कोशिश ये करें कि जनवरी के एंड से, लास्ट वीक ऑफ जनवरी से हम डिसबर्समेंट्स करना शुरू कर दें कंपनीज को, और ये चलता रहेगा थ्रू आउट जनवरी, फरवरी, मार्च, इवन प्रॉब्ली अप्रैल में भी चला जाएगा. तो जैसे जैसे कंपनीज अप्लाई करती रहेंगी PSEB की वेबसाइट के ऊपर उस फॉर्म के थ्रू, वैसे वैसे हम केस प्रोसेस करते चले जाएंगे. तो टाइम फ्रेम अगेन डिपेंड्स व्हेन यू अप्लाई, और उसके बाद एक छोटा सा प्रोसेस है PSEB के एंड के ऊपर. हमें कुछ चीज़ें वेरीफाई करनी होंगी, और उसके बाद फिर उसी तरह से चेक्स बनेंगे और वो अप्रूव होंगे. सो आई डोंट सी कि बिटवीन अप्लाइंग एंड बिटवीन रिसीविंग अराउंड 30-35 डेज तक का मेरे ख्याल से लैग होगा. राइट. अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, जो ऑडिट हम करेंगे वो सैम्पलिंग करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू ऑडिट एवरीबडी. वो एक सैंपल है. उसका फ़ायदा ये होता है कि वी आर एबल टू सी कि वो जो हमने फिजिकल इंसेंटिव दिया है वो प्रॉपरली यूज़ हुआ है, प्रॉपरली आपके अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो इट इज़ जस्ट फॉर दैट वेरिएबल. प्लस वो एक वो बेसिकली 5-10% से ज़्यादा नहीं होगा, और उससे हमें गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ भी एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि ये जो स्कीम कर रहे हैं इसकी ये ऑडिटिंग भी करा रहे हैं. Right. We do have a question on the table here. Mike है जिनके पास. अस्सलाम वालेकुम जी. My name is Umar Aziz. I am from Aurora Solutions. मेरा एक quick question था about the base currency. You mentioned all calculations are going to be in USD. So companies who are transacting in other currencies, how is that going to be converted? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जिस भी करेंसी में एक्सपोर्ट रिमिटेंस आ रही हो, स्टेट बैंक उसको रिफ्लेक्ट करता है. अपने जो रिपोर्ट्स वो पब्लिश करते हैं, जो ट्रेड इन सर्विसेज का डाटा वो पब्लिश करते हैं, उसके लिए दे आर यूजिंग USD. तो आप किसी भी करेंसी में उगाएं, दैट्स नॉट एन इशू. जो स्टेट बैंक ने हमें रिकॉर्ड्स दिए हैं वो हर एक के US डॉलर्स में दिए हैं, तो हम उस बेसिस पे चलेंगे. सो वो कोई उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जिस भी करेंसी में आपने मंगाया हुआ है, स्टेट बैंक उसको US डॉलर में रिफ्लेक्ट कर रहा. राइट, प्लीज सर. अस्सलाम वालेकुम सर. I'm Anisa Hussain, Assistant Manager of Finance and Operations at Sigma Digital Solutions. Sir, क्या आप थोड़ा बहुत elaborate कर सकते हैं that you told us about the payment of disbursement through State Bank of Pakistan, उसका जो procedure है, can you little bit elaborate the first question? जी, वो basically आपको पैसे अपने बैंक के थ्रू ही मिलेंगे. Okay. वो सिर्फ हमने इसलिए डाला हुआ है ताकि आपको पता हो कि जो हम डिस्बर्समेंट करेंगे वो हम स्टेट बैंक के थ्रू करेंगे, बट आपको पेमेंट आपके अकाउंट में अपने बैंक के थ्रू मिलेगी. Okay. And second question, sir, if we want to apply for the procedure, so we are supposed to apply for the procedure when we are filing the tax return in the month of the September. उसके बाद, क्योंकि you told me that expedition process is about 2 weeks. तो उसके बाद हम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करेंगे? नहीं, हम जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल होती है विद इन द नेक्स्ट वीक to 10 days आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अक्रॉस द इंडस्ट्री. एनीबडी फ्रॉम द इंडस्ट्री विल बी एबल टू इमीडिएटली अप्लाई ऑनलाइन, और हम उसकी वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग भी जो है काफ़ी फास्ट ट्रैक पे किएंगे. जैसे उस्मान नासिर साहब ने एक्सप्लेन किया, तो हम फर्स्ट लॉट निकाल देंगे एंड देन द नेक्स्ट लॉट इज गेटिंग प्रोसेस एंड द थर्ड लॉट इज गेटिंग प्रोसेस. तो इट्स गोइंग टू बी अ फास्ट प्रोसेस. यू डोंट हैव टू वेट फॉर एनी फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, चूंकि जो हम चीज़ें आपसे मांग रहे हैं वो आपके पास होंगी. मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो सितंबर की डेट है, 2 चीज़ें. पिछले साल यानी कि 2021 30 जून को
جو پچھلا فائنینشیل ایئر گزرا ہے 30 جون 2021 کو جو آپ کلوز کر چکے اس کی جو پیمنٹ ہے اور اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ابھی ایک ہفتے میں ڈیو ہو جائے گی. ایک ہفتے کے بعد جب ہماری ویب سائٹ کے اوپر فارم آ جائے گا کوئی بھی ممبر کمپنیز اس فارم کو اپلائی کر سکتی ہے, ڈاکومنٹ اپلوڈ کر سکتی ہے, اپلیکیشن اپنی سبمٹ کر سکتی ہے. اس کی پیمنٹ اگلے 30, 35, 40 دن کے اندر ہم ڈسبرس کرنا شروع کریں گے. اچھا, جو سپٹمبر کی ہم بات کر رہے تھے, ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جب یہ فائنینشیل ایئر کلوز ہوگا اس سال جون میں, تو آپ سپٹمبر کو یعنی کہ 2022 سپٹمبر میں آپ 2022 جون کی کلوزنگ کا جو اماؤنٹ ہے اس کا کریڈٹ آپ لے سکتے ہیں. تو یہ کریڈٹ انشاءاللہ تو یہ 2 کریڈٹ آپ کو ڈیو ہو جائیں گے ایک ہی کیلنڈر ایئر کے اندر. اوکے سر, تھینک یو. ایک پچھلے سال کی پیمنٹ ہو رہی ہے اور سپٹمبر کی جو ہم بات کر رہے ہیں وہ نیکسٹ ایئر یعنی جو یہ کرنٹ ایئر چل رہا ہے اس کی پیمنٹ ہوگی. Okay, sir. And third question is that you told that you have to inform the companies and the industries where if they are lacking from the incompetent applications, and agar incomplete applications file ho. So, sir, can you just guide us that what would be the reasons of the incomplete? کہ ہمارے مائنڈ میں ہو کہ یہ reasons ہونی چاہیے. دیکھیں, آپ نے جو ہم آپ سے اپلیکیشن مانگ رہے ہیں اس میں آپ نے کچھ چیزیں نہیں پرووائڈ کی, جو انفارمیشن مینڈیٹوری تھی وہ آپ نے نہیں دی. آپ نے جو ہم فارم آر PRCs مانگیں گے وچ از ون اینڈ دا سیم تھنگ, وہ آپ نے نہیں اپلوڈ کیے. اور ایفیڈیوٹ جو ہم مانگ رہے ہیں آپ کے پاکستان میں ہیڈ آف آرگنائزیشن سے وہ آپ نے نہیں لوڈ کیا. تو ان چیزوں پہ جو انکمپلیٹنیس ہوگی وہ ظاہر ہے ویل کمیونیکیٹ ود یو, ویل لیٹ یو نو. I think her concern is that just like FBR ایک لائن کا لکھا نہیں ہوا ہے, not completed and rejected, ایسا کچھ نہیں ہوگا. We are not that organization. Okay, sir. And what about the 5% cash reward? Is any status of the company or firm will be determined during this process کہ EOP ہے یا کمپنی ہے یا سنگل پروپرائٹر؟ ہم یہ سول پروپرائٹرس کو بھی پرووائڈ کریں گے کیونکہ ہمارے ممبر ہیں. ہم AOPs کو بھی دیں گے بیکاز دے آر پارٹ آف دا انڈسٹری ایز ویل, اور جو SECP رجسٹرڈ ہیں وہ بھی اس میں کورڈ ہیں. اوکے سر. اینڈ سر no more questions for the dinner. تھوڑا سا ایک دو بچا لیں آپ تو we can have dinner, sir. تو کیونکہ we are having a lot of response online as well, so I think let's give them a chance as well. Zoom پہ بھی کچھ 4-5 ہاتھ ریز ہیں. Anyone who wants to ask the question on Zoom, they can unmute after my question and we can have them. Ruhi Khan from Systems Limited, she wanted to ask 2 questions. With regards to FCY retention account and its exclusion from the eligibility to cash reward, as per SPV procedure, organizations are required to first convert the whole amount in PKR within 3 to 4 working days. After that, you can reconvert into dollars to retain. There is no checkbook for these special accounts as we cannot withdraw any funds. Hence, the whole remittance amount gets reflected in the EE statement and should be eligible for the incentive. I think the same question which was asked about the 65% retention, if you want to recommend on that. بیسیکلی ہم نے یہ کنسیڈر کیا تھا اور ہم بھی اس فیور میں ہیں کہ جو نیٹ ریٹینشن ہے آپ کی فارن کرنسی کی اس پہ بھی کوئی سم سارٹ آف انسینٹیو ہونا چاہیے. لیکن ابھی کے لیے یہ جو ہم اسکیم لانچ کر رہے ہیں اس میں وی آر فوکسنگ آن واٹ از رپورٹڈ اینڈ ریکارڈڈ ان دا ایلیجیبل پرپز کوڈس, اور وہ پرپز کوڈس میں صرف وہ رپورٹ ہو رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے جو PKR میں کنورٹ ہو رہا ہے اور آپ کے PKR اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. Right. She has a second question with respect to multiple currencies which has already been addressed. Thanks a lot. ٹھیک ہے, وہ رسپونڈ ہو گیا تھا. So the question from the table, ادھر کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا تھا, پلیز. جی السلام علیکم. عمر فاروق, CFO MT. جی آواز آ رہی ہے؟ جی عمر فاروق میرا نام ہے جی, CFO ہوں MTBC میں. میرے کوشچن اسپیسیفکلی ہیں ایک دو. اسپیسیفکلی AJ کی جو ہے وہ ایک سیپریٹ ٹیریٹری کنسیڈر ہوتی ہے, تو وہ اس میں اسکیم میں کور ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی انیشیل اسٹارٹ اپ ہے, مطلب فرسٹ ایئر اس کا 0 ہے, فار ایگزامپل جس طرح ابھی ہمارا پلان ہے کہ AJK میں ہم ایک نئی کمپنی لانچ کر رہے ہیں,
تو اس کے جو فرسٹ ایئر والے ریمیٹنسز ہوں گے تو اس کی گروتھ تو 100% ہوگی فرسٹ ایئر, تو اس کا جو ریٹ ہوگا وہ میکسیمم ہوگا 3%. وہ 3% پہ ہوگا جو فرسٹ ایئر ہوگا. اوکے. اچھا, دوسرا جو پیمنٹس ہیں یہ آپ لوگ ون آف پیمنٹس کریں گے یا یہ منتھلی, کیونکہ اگر کچھ کمپنیز کی زیادہ وہ ہوتی ہے تو اچھا. اس کے بعد ٹیکسیبلٹی پہ بھی ہے اس کی, کیونکہ وہ پھر ہمارا ایک 80% والا بھی ایشو ہے, تو اگر اس کو ادر انکم ٹریٹ کریں گے تو وہ پھر 29% یا وٹ ایور, تو اس کے لیے کیا, کیونکہ سبسڈی کے اوپر نارملی ہونی نہیں چاہیے ویسے ٹیکسیبلٹی, لیکن یہ بھی تھوڑی سی ایک چیز ہے. اور دوسرا اگر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فائنینشیل ایئر نا, کیونکہ ابھی تک ڈسکشن میں بات ہوئی ہے, لیکن کس فائنینشیل ایئر سے یہ اسکیم اسٹارٹ ہو رہی ہے, اور اگر میں اپنی کمپنی کی بات کروں تو ہمارا ایئر اینڈ دسمبر ہے, تو اس کے لیے پھر کوئی اسپیشل پرپس آڈٹ ہمیں کروانا ہوگا یا صرف پروسیڈری سرٹیفکیٹس اپ ٹو جون جو ہوں گے وہ مور دین انف ہوں گے, ہم آپ کو وہ دے دیں. یہ تھوڑا سا فائنینشیل ایئر کلیئر کر دیں پلیز. نمبر 1 MTBC از انکلوڈیڈ. آپ کی پچھلے فسکل ایئر کی ایکسپورٹ ریمیٹنس ہے تو آپ پارٹ آف دا پروگرام ہے, لیکن اس سے پچھلے سال میں آپ کی 0 تھی تو یو ول بی گیٹنگ 3%. یہ جو فرسٹ ہم لانچ کر رہے ہیں, دس از اگینسٹ یور ایکسپورٹ ریمیٹنس ریسیٹس ڈیورنگ فسکل ایئر 2021 فرام 1st of July 2020 to 30th June 2021. یہ وہ آپ کی ایکسپورٹ ریمیٹنس کے اگینسٹ ہم دے رہے ہیں. ٹیکسیبلٹی کا وہ ہم اس کو دیکھیں گے اینڈ وی ول بی کمیونیکیٹنگ ود دا انڈسٹری. اچھا کہ سوری, ہاں آپ کمپلیٹ کرنے میں. جی جی, تو جسٹ فار کلیئرٹی, MTBC کا کیس تو ڈفرینٹ ہے, ظاہر سی بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ پچھلے سال آپ کی, اس سے پچھلے سال آپ کی نہیں تھی, لیکن فار ایوری بڈی ایلس اینڈ فار ایوری بڈی this starts from financial year 2019-2020, and then we are comparing this with the number of 2020-2021, اور اس میں جو growth ہے اس growth کی percentage کے حساب سے ہم یہ کر رہے ہیں. For any company like MTBC for instance, and there are a lot of companies in that cadre, I think میرے خیال سے 500 سے اوپر companies ہیں جس کی 2019-2020 میں کوئی نمبر نہیں آ رہا اور 2020-2021 میں نمبر شو ہو رہا ہے. ان تمام کمپنیز کے لیے 3%. ہم نے ریسٹرکچرنگ کی ہے, ایسا نہیں ہے کہ AJK میں ہماری کمپنی نہیں تھی, وہاں پہ ریمیٹنسز آ رہی تھی, لیکن اب ہم نے اس کو ایز اے سیپریٹ لیگل اینٹی انکارپوریٹ کی, تو یہ سسٹمز لمیٹڈ والے کے سارٹ آف اسی کی. اب وہ دیکھیں, ہمارے لیے پرابلم صرف یہ ہے کہ چونکہ ہم نے ایک اصول بنانا ہے اس کے اوپر, اور انفارچونیٹلی کچھ انڈیویجول کیسز کے اندر وہ اصول نہیں فٹ ہوگا, تو اس اصول پہ چلنا تو پڑے گا. ورنہ پرابلم یہ آتی ہے کہ پھر ہمارے پاس اتنی ڈھیر ساری سی کمپنیز جو ہیں وہ اس طرح سے آ کے رجسٹر ہونا شروع ہو جائیں گی, اور وہ ہمارے لیے ہمارے اینڈ کے اوپر ایک ایشو بن جائے گا. ایک کوشچن میرا بھی ہے کہ اگر ایک گروپ کمپنی ہے اور وہ گروپ کمپنی PSEB کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور اس کی سب 2 کمپنیز ہیں فار ایگزامپل, اور وہی اس کمپنی کی سب کمپنیز ہیں, تو پھر وہ ایلیجیبل ہوگا یا اس صورت میں بھی نہیں کرے گا؟ ایک ہی NTN بیسس پہ ہوگا, کیونکہ ہمارے پاس وہ تو سب اینٹی کی, ہمارے پاس ابھی کوئی اور طریقہ نہیں ہے گروپ کمپنی کو گروپ کمپنی ثابت کرنے کا. تو لوگ اکثر, بلکہ عموماً تو لوگ چاہتے ہیں کہ گروپ کمپنی ثابت رہے, کہ وہ ایک ہی نام سے, اس کے آگے کنسلٹنٹ, اس کے آگے سسٹمز, اس کے آگے سولوشنز, اس کے آگے وہ سب چیزیں لگا لیتے ہیں, پیچھے نیم سیم رہتا ہے, اور ان کی انٹینٹ ہوتی ہے کہ ظاہر ہو ایک ہی نام سے. لیکن چونکہ ہمیں جو پیمنٹ کرنی ہے وہ ہمیں NTN بیسس پہ کرنی ہے, تو ہمیں ہر کیس NTN بیس کے اوپر اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. نہیں, اس کی وجہ دیکھیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اس پیرامیٹر کو بنا دیں, اور تو پھر کوئی بھی کمپنی اگر وہ $0 سے $5 بھی لے کے آئے گی تو وہ 6% کے لیے کوالیفائی کر رہی ہوگی, ٹھیک ہے. تو وہ کوئی جسٹیفائڈ بات نہیں ہے, وہ تھوڑا سا ناجائز ہو جائے گا ان کمپنیز کے لیے جو سال سے یہ ایفرٹ کری ہیں. جیسے میم آئیڈینٹیفائڈ کہ دے آر کمپنیز ہو بین ڈوئنگ دس فار ایئرز اینڈ ایئرز اینڈ ایئرز. اس کے بجائے ایک کمپنی آج آ جاتی ہے اور آج آ کے کہتی ہے کہ جی مجھے تو 6% دے دیں, کیونکہ میں نے میتھمیٹیکل انارملی آپ کی جو ہے نا وہ ایکسپلور کر لی ہے کہ میں $0 سے $10 پہ بھی گیا ہوں تو میں 60% سے اوپر 50% سے اوپر کی گروتھ دکھا دی. Right.
ہر سال ہم نے نئی کمپنی بنانا شروع کر دینی ہے. اچھا اس میں ایک چیز آپ نے 80% والی بات ریز کی تھی نا, ایکچولی وہ 80% آف ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں, سو سبسڈی از ناٹ پارٹ آف ایکسپورٹ پروسیڈز, تو یہ آپ کے 80% والی جو لمیٹیشن ہے اس کو ہٹ نہیں کرتا. اچھا ایک چیز دوبارہ میں ریکنفرم کر رہا ہوں, انہوں نے کوشچن پوچھا تھا, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے جے کے کی یعنی اے جے کے ایز اے ٹیریٹری وہاں کی بھی کمپنیز ایلیجیبل ہیں کیش ریوارڈ کے لیے, یہ کنفرم کرنا چاہتا ہوں. اسٹیٹ بینک کے تھرو پیسے آ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کے تھرو پیسے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا اچھا ایک اسی کیونکہ انہی کے حوالے سے ہاں ایک میں کوشچن, اب مثلا جیسے انہوں نے کہا ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, اور بھی اینٹیز ہیں جو ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں. اب پہلے ان کی ایک اینٹی تھی, وہ اس نے $100 منگوا لیے, اگلے سال انہوں نے 2 اینٹیز میں بریک کر دیا. اب ظاہر سی بات ہے جو پاکستان اینٹی ہے اس کا تو جو ریونیو ہے وہ چونکہ اب 2 میں بریک ہو گیا تو وہ کم ہو گیا, جبکہ ایکچوئل ریونیو ہو سکتا ہے 120 ہو, تو اس کو کیٹر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سیپریٹلی آپ کریں گے, ٹھیک ہے. فار دس ایئر وہ دونوں اینٹیز سیپریٹ ڈسکس ہو رہی ہیں. فار نیکسٹ ایئر وی ول فکس دیٹ ٹو, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں یہ سچویشنز بھی. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ایز جسٹ ایز پاسبل وہ ہو سکے ہم اس کو کر دیں گے. اس کو ہم کوشش یہ کریں کہ ہم اس کو کوئی ایک فلیٹ نمبر پہ ڈسکس کریں, کچھ اور چیز کریں تاکہ ہر ایک کے لیے یہ وائبل ہو جائے. آپ مجھے بعد میں مل لیجیے گا تو ویل ڈسکس, کیونکہ ہمیں باقیوں کو بھی اپرچونیٹیز دینی ہے. رائٹ. تو میرا خیال ہے ایم پی بی سی کا سوال سن کے مجھے شعر یاد آ رہا تھا کہ دل کسی حال پہ کانے ہی نہیں جانے فراز, مل گئے تم بھی تو کیا اور نہ جانے مانگے. تو وش لسٹ تو بہت زیادہ ہے, بٹ لیٹس گو فار دا ورژن 1 اینڈ لیٹس لک فار دا ورژن 2 ویئر تھنگز آر امپرووڈ, جہاں کمپنیز اسٹریم لائن کرتی ہیں. کمپنیز کو پتا ہوگا اگلے سال کے ہمارے ریمیٹنسز ہیں جو دبئی میں, یورپ میں, باقی جگہ پہ لینڈ ہو رہے ہیں. دے نیڈ ٹو بی لینڈڈ ہیئر ان اسلام آباد, ان کراچی, ان لاہور, اینڈ ہاؤ وی نیڈ ٹو ریوزٹ دا پالیسی, دیٹس ویری نیسیسری. اس میں ایک چیز جو میں رضا بفور رضا سوئچز آن ٹو دی نیکسٹ کوشچن, دیکھیے the proof for the government is how we react to it as an industry. Very important. اگر ہم یہ ثابت کر دیں کہ جی آپ نے ہمیں $X دیے تھے اور ہم نے 10x یا 11x یا 12x ریٹرن دیا ہے آپ کو, تو منسٹری کے لیے, پاشا کے لیے, پی ایس سی اگلے سال بہت آسان ہو جائے گا کہ جب ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے مئی میں یا اپریل میں گورنمنٹ کے پاس کہ فائنانس منسٹری کے پاس, تو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے کہ دیکھیے جی دس از واٹ وی بین ایبل ٹو ڈو, آپ نے ہمیں $4 بلین دیے تھے, اب ہمیں آپ سے $15 بلین چاہیے, تو ہم $15 بلین کو کنورٹ کر کے دکھائیں گے اتنے پہ. تو دس از آئی کانٹ اسٹریس آن اٹ مور کہ اگلے 4 مہینے ہیں, 5 مہینے ہیں, جو رسپانس جو ریزلٹ ہم دکھائیں گے ہمارے لیے کیس آسان ہو جائے گا آگے پلیٹ کرنے کا. رائٹ. ناؤ وی ہیو اے کوسچن فرام دی ٹیبل پلیز. ادھر ایک مائک دیجیے گا. السلام علیکم سر, میرا نام نعمان شریف ہے, سی او مائک زون. سر میرا کوشچن اے او پی سے ریلیٹڈ ہے کہ اے او پی کے کیسز میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو پارٹنرز ہیں وہ اپنے انڈیویجول اکاؤنٹس میں بھی ریمیٹنسز منگوا رہے ہوتے ہیں, تو اس کیس میں وہ اے او پی اکوموڈیٹڈ کنسیڈر ہوگی یا پارٹنرز وہ الگ الگ کنسیڈر؟ ہم آپ کا کمپنی اکاؤنٹ لیں گے. وی ول اونلی کنسیڈر یور کمپنی اکاؤنٹ, یعنی جو آپ کی اے او پی ہے, اے بی سی کنسلٹنگ, اے بی سی کنسلٹنگ کا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اس میں جو ریمیٹنسز آئیں گی اس کو ہم کنسیڈر کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ پرسنل اکاؤنٹ سے کمپنی اکاؤنٹ میں منگوائیں. لیکن سر اس کیس میں تو فری لانسرز تو نکل جائیں گے سارے, فری لانسر تو اس سال کی اسکیم میں فری لانسرز نہیں ہیں, لیکن اگلے سال ہماری لسٹ میں ہے کہ ہم نے ان کو بھی انیبل کرنا. تھینک یو سر. بٹ آف کورس وی ول لک فارورڈ فار ا گریجوئل پروسیس کہ آہستہ آہستہ فری لانسرز کو بھی ہم کمپنیز کی طرف اور بہتر اسٹرکچر میں کس طرح لے کے آئیں. فیس بک پہ محمد عابد کا ایک سوال تھا, ریونیو از اے بیٹر انڈیکیٹر آف گروتھ ایز کمپیئر ٹو پیمنٹس. ان مائی اوپینین ریونیو پلس ریمیٹنسز بوتھ شوڈ بی کنسیڈرڈ فار ایلیجیبلٹی. سو وی آر ٹارگیٹنگ دا ریونیو, رائٹ؟ وی آر ٹاکنگ دا ریونیو دیٹ از براٹ ٹو پاکستان. جو باہر وہ ایکسپورٹ ریونیو ریٹین کر رہے ہیں وہ اس اسکیم میں نہیں انکلوڈ. اس حوالے سے میرا ایک سینیریو کے اندر نا, سے فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے ٹیکس ایئر 2020 میں $50,000 منگوائے لیکن ڈالر میں ریٹین کر لیے, ایک مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, آلدو آئی ایم ناٹ الاؤڈ, لیکن میں نے کر لیے کسی طرح. نیکسٹ ایئر میرے $60,000 آئے, ٹھیک ہے,
اور میں نے وہ سارے $60,000 بھی اور $50,000 بھی سارے کنورٹ کر لیے. اس کا مطلب ہے نیکسٹ ایئر جو میری ریمیٹنس کنورٹ ہو رہی ہے روپو کے اندر وہ $1,10,000 کی ہے اور پچھلے سال وہ 0 تھی. تو اب آپ مجھے $1,10,000 کے اوپر 3% ملے گا. کیونکہ اسٹیٹ بینک اس کو ریکگنائز کر رہا ہے اس ٹائم پہ. اس ٹائم پہ اس کا مطلب ہے آپ کا لنک جو ہے نا, جو ان کا کوشچن ہے ریونیو سے نہیں ہے, آپ کا لنک ریمیٹنسز کنورٹڈ انٹو پی. ہمارا لنک ایکسپورٹ ریمیٹنس ریسیٹ سے ہے اینڈ کنورٹڈ انٹو ڈیورنگ 1 جولائی to 30 جون ٹائم. All right. We have another question of Zaim from Inquisite Private Limited. We are a PSEB member for last 2 years and our remittances have always been through bank. How can we get the incentive offered? The simple application. یہ جب ہم اناؤنس کریں گے تو آپ آن لائن اپنے رجسٹریشن پورٹل کے آپ کے ڈیش بورڈ پہ دیا ہوگا لنک, اس سے آپ اپلائی کریں گے اینڈ یو ول بی پارٹ آف دا پروسیس. رائٹ. ایک اور سوال تھا بالکل جو ٹیبل سے پوچھا گیا ہے, is this incentive only for companies or AOPs registered with PSEB are also eligible? So you have already sole proprietors, AOPs, SECP sub included हैं. Right. So we have a fresh question on Facebook. What if company changes its name but NTN and SAP CUI remains same? I think we will be following NTN. As long as NTN remains the same تو آپ کے وہ کنسیڈر ہو جائے گا. اگر این ٹی این چینج ہو گیا ہے تو دونوں اینٹیٹی سیپریٹلی کنسیڈر ہوں گی. رائٹ. چلیں یہ آخری سوال یہاں سے کرتے ہیں, دین وی ول کنکلوڈ دا سیشن سو دیٹ وی کین ہیڈ فار دا ڈنر. السلام علیکم. فار دا کلوزنگ سیشن ہمیں کرنا ہے تو میرا نام فہد اقبال ہے. میرے آپ سے 3 مختصر سے کویشچنز ہیں. ایک یہ کویشچن جو کہ ابھی میڈم نے آپ سے کیا تھا PRC کوڈ کے ریلیونٹ, آپ نے یہ بتایا کہ جو کوڈز ہیں ان کو انٹرٹین نہیں کریں گے جو آپ نے لسٹڈ کوڈ بتائے ہیں. ایک کیس ایسا ہے سپوز اس میں اگر 80-90% کوڈز ٹھیک ہیں اور 10 to 15% کوڈز مطلب بینک کی وجہ سے اس میں انکریکٹ ہیں. وہ آپ نے اپنی بات میں اس کا جواب بھی ویسے دے دیا تھا کہ اس میں کمپنی کا بھی کنسینٹ شامل ہونا چاہیے تھا. اس طرح کی اپلیکیشنز کو آپ کنسیڈر کریں گے یا نہیں؟ ہم صرف 80 to 90 لیں گے کیونکہ اسٹیٹ بینک نے ہمیں پچھلے 2 فسکل ایئر کا ڈیٹا دے دیا ہوا ہے کمپلیٹ. ٹھیک ہے. اس کو ہم آپ کے جو آپ اپلائی کریں گے اور جو آپ ہمیں ڈاکیومنٹیشن دیں گے اس کو ہم کمپیئر کریں گے اور اسٹیٹ بینک ڈیٹا ول بی کنسیڈرڈ فائنل. یعنی جتنے % اس میں کوڈز کریکٹ ہوں گے اس کو آپ کنسیڈر کریں گے؟ صرف ان کو کریں گے. وی ہیو این انسٹنس, جو ایک ہماری کمپنی ہے انہوں نے ٹیلکو سیکٹر سے فائنینس میں بندہ ہائر کیا. اس نے ان کا سارا ریونیو ٹیلکو سروسز میں رپورٹ کر دیا. تو دیٹ از ناٹ ریفلیکٹڈ ان دا ڈیٹا جو جس کو ہم ایلیجیبل کنسیڈر کر رہے ہیں. تو لیکن دے آر امیجیٹلی ریکٹیفائنگ, تو یہ اگلے سال والی اسکیم میں دے ول بی پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا کویشچن یہ ہے کہ سول پروپرائٹر کے کیس میں سم ٹائم کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ ایک NTN کے اندر ملٹیپل بزنسز ایڈ ہوتے ہیں. تو آپ کی اپلیکیشن میں جب کیونکہ اس کی ریٹرن تو ایک ہی ہے جس سے آپ نے گروتھ کو بھی مطلب دیکھنا ہے کہ کتنی گروتھ ہوئی ہے لاسٹ ایئر کی 2 ریٹرنز میں. آپ کے NTN پہ ملٹیپل کمپنیز ریفلیکٹڈ ہیں بٹ NTN ایک ہے, ایک NTN. اور آپ کے جب فارم آر PRC آئیں گے تو ایون اف دے آر اگینسٹ دوز کمپنیز بٹ دا NTN از دا سیم, تو کیونکہ وہ چیزیں ریفلیکٹڈ ہیں آلریڈی تو ویل بی ٹیکنگ دیٹ انٹو کنسیڈریشن. اوکے سر. لاسٹ کویشچن, جیسے ایک منٹ, NTN پہ سر کمپنیاں ایک سے زیادہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یہ صرف سول پروپرائٹرشپ کے کیس میں ہوتا ہے کہ سول پروپرائٹر جو ہے نا وہ نئے سے ایک سے زیادہ بزنسز رکھ سکتا ہے. یہ میں کریکشن کر دوں تھوڑی سی. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا لاسٹ کویشچن سر یہ ہے کہ جیسے ابھی نعمان صاحب نے بھی کویشچن پوچھا آپ سے کہ AOP کے کیس میں پارٹنرز اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں بھی پیمنٹس منگوا رہے ہوتے ہیں, اس کا تو آپ نے آنسر دے دیا ہے. سول پروپرائٹر کے کیس میں اب اس کے بزنس اکاؤنٹ ایک سائٹ پہ مینیج ہو رہے ہوتے ہیں تو پرسنل اکاؤنٹس میں پیمنٹس آ رہی ہوتی ہیں جو کہ ریٹرن میں تو اکٹھے ہی ڈکلیئر ہو رہی ہوں گی. اس کیس میں آپ کون سے انکم کو لیں گے؟ ہم کمپنی اکاؤنٹ کو لیں گے. کمپنی اکاؤنٹ کو لیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا اس میں تھوڑا سا میں صاحب انہی کی بات کو میں تھوڑا سا, اب جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں نا, اب وہ ریمیٹنسز CNIC کے اوپر آ رہی ہیں کیونکہ انڈیویجول ہے, ٹھیک ہے. اب وہ چاہے اس کے بزنس اکاؤنٹ میں آئیں چاہے اس کے پرسنل اکاؤنٹ میں آئیں, جب آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئے گی تو اس کا مطلب ہے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ میں اس CNIC پہ جتنی ریمیٹنسز آئی ہیں وہ سب آپ کے پاس آئیں گی. جو اسٹیٹ بینک نے ہمیں رپورٹ کیا ڈیٹا
उसको हम फाइनल कंसिडर करेंगे. अगर उसमें रिफ्लेक्टेड नहीं है तो नहीं कंसिडर होगा, उसमें रिफ्लेक्टेड है तो कंसिडर होगा. बस ठीक है, यू आर कवर्ड. उसमें अगर अली साहब अगर स्टेट बैंक का डाटा में डिफरेंस होगा तो आप चांस देंगे कंपनी को टू प्रूव के पीआरसीज के जरिए कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए? वो हम अपॉर्चुनिटी देंगे और हम फिर स्टेट बैंक से री-वेरीफाई कराएंगे कि जी कंपनी ने ये रिपोर्ट किया है, तो वी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी टू स्टेट बैंक. अगर वो दे स्टिक टू व्हाट द डाटा दे प्रोवाइडेड अस, देन देयर डाटा इज फाइनल फॉर अस. अब इस प्रोसेस में जाएंगे तो नौबन तेल नहीं होगा. कोशिश करें जो मिल रहा है वो ले लें. Right, I think we should conclude here. We were expecting a longer session or online भी consistently questions आ रहे हैं. Also we can have follow up discussion always. We are always open 24/7 to respond to the queries. Khalil Saab, Hasni Saab, we all are accessible to our contact numbers, to our email addresses. जो tech destination के Facebook के pages हैं, आप उनके PSEB के उनके through पे हमें reach कर सकते हैं. I would like to thank the fellow panelists. Hasni Saab, you want to conclude? जो प्रेजेंटेशन मैंने आपसे शेयर की थी वो हम कुछ देर बाद ऑनलाइन सबको अवेलेबल कर देंगे, तो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू इट एंड यू विल बी एबल टू शेयर योर क्वेरीज और क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस. इवन आप info@PSEB पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं. इवन हमारी जो इन्फो की ईमेल है वो मैं, बाकी डायरेक्टर्स, एमडी साहब, वी आर द फर्स्ट लाइन जो उन ईमेल्स को देखते हैं. Right. Thank you, Khalil Saab, Usman Saab, Barkan Saab, Husni Saab, for the detailed discussion. Thank you, everyone who has joined us online through Zoom, through Facebook pages. Thank you for joining us and for your questions. We would be heading now towards our closing session. For closing session, I have two closing remarks. I would like to request Barkan Saeed Chimam Pasha, the brain behind this whole program, and I would really request you, Barkan, to share the journey. Since the day when you type something on your laptop and about today. Thank you. Chairman Pasha, आप बदर हैं वैसे. I'm not Chairman. So that time. Thank you very much. So मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप believe नहीं कर सकते कि the happiness that is there, ये जो cash reward हमें मिल गया है, ये इतनी बड़ी achievement है मिनिस्ट्री की कि हमें we faced all kind of resistance. We faced even from the industry. A lot of people used to say कि ये तो आप ऐसे ही ख्वाब देख रहे हैं, ये नहीं मिलेगा. ये a lot of people in the government used to say कि ये सर्विस सेक्टर पे हम कैसे देंगे. The kind of questions we used to face कि सर्विस सेक्टर पे कैसे वेरीफाई होगा, फ्रॉड होगा, ये होगा. So this is a big achievement that we have had, alhamdulillah. I would like to thank Aminul Haq साहब जिन्होंने पाशा को इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. Before the incentive, even I think Razak Daud साहब was in constant contact with me. और उससे फ़ायदा ये हुआ कि मिनिस्ट्री, रज़ाक दाऊद साहब, PSEB, everybody went in with the same pitch to the finance minister कि this is something that we need to do. और इंशाल्लाह मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस साल कोशिश करें कि let's surpass the $3.5 billion figure. Our country needs an additional $1 billion. ये जो हम IMF के सामने भीख मांगते हैं हर साल जाके, हमें इससे निकलना है. And I think जो मैं आखिरी चीज ये कहना चाहूँगा कि इस साल जो चीजें हो रही हैं, जो अच्छी बात है गवर्नमेंट की, आप वो ये देखें कि एक पूरी स्ट्रेटजी है. So it's not just one thing. In the first phase, State Bank, SECP, FBR, उनके साथ जितने मामलात हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के दो काम हैं. एक गवर्नमेंट का काम बिजनेस के साथ यह है कि रास्ते में से हमारे हट जाना. हटने का मतलब यह है कि रुकावटों को खत्म करना. और दूसरा ये काम है कि सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना. सो रास्ते से हटने के भी काम हो रहे हैं. अनफॉर्चुनेटली बीच में क्रेडिट रजीम आ गया, बट अगेन थैंक्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ IT, अमीनुल हक साहब, कि हमने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में FBR के साथ जितने इवेंट्स किए, मिनिस्ट्री ने अरेंज किए, FBR के कमिश्नर्स को इंडस्ट्री के सामने लाके बिठा दिया और उनका रिस्पॉन्स वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थैंक्स टू मिनिस्ट्रीज एंड PSEB एफर्ट. तो एक अच्छा ट्रेंड है गवर्नमेंट की तरफ से और पूरी स्ट्रैटेजी, आई एम श्योर कि पूरी स्ट्रैटेजी पे काम हो रहा है. कैश रिवॉर्ड इज वन थिंग,
انفراسٹرکچر پہ کام ہو رہا ہے. عثمان اسپیشل ٹیکنالوجی پارکس پہ کام کر رہے ہیں ریموٹ ایریاز میں. اسپیشل ٹیکنالوجی زونس پہ کام ہو رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کے لیے. اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت زیادہ ایفرٹ ہو رہا ہے. ابھی $500 million عثمان کو PSEB کو اس سال ملے ہیں جسٹ ٹو برانڈ پاکستان ایز اے ٹیک ڈیسٹینیشن, جو پاکستان کہیں بھی نہیں ہے. تو a lot of things are happening now. Also I think it's our job as an industry to give the response, اور I am sure کہ اگر اس سال ہم $3.4 billion کا فگر اچیو کرتے ہیں, نیکسٹ ایئر they will be able to go to the finance ministry and tell کہ جی یہ ہم نے, آپ نے دیکھیں یہ ہمیں انسینٹیو دیا ہے and this is the return that we have got. Good luck to Pakistan and good luck to all of you. Let's inshallah work together and achieve the milestone and take this industry forward. Thank you very much. Thank you, Burkan Saab. Now I would like to request guest of honor to this ceremony, Dr. Suhail Rajput, Secretary IT, and would really like to acknowledge the kind of effort and kind of guidance in not only in cash award program and in the rest of the policy initiatives we have been seeking from you, Secretary Saab. Especially anything coming from you, Usman Saab, I take to Secretary Saab and he'll just precisely get it corrected that these three things to be removed and these two things needed to be added. So with that, I would request Secretary Saab to please share his closing remarks. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور اس ایونٹ میں شرکت کی ہماری درخواست پہ. یہ ایونٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوگا لیکن اس سے زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے, اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب آپ لوگ ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا, اور ہر گورنمنٹ یہی چاہتی ہے کہ ملک میں ترقی ہو. خاص طور پہ معاشی ترقی آج کے دور میں ہماری ایکسپورٹس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ لوگ فگر دیکھتے ہوں گے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کہاں ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہاں ہے. تو اس وقت جو گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں, اور اس میں جو نظر آتا ہے پوٹینشیل وہ آئی ٹی کا سب میں زیادہ ہے, اور یہ انڈرسٹینڈنگ گورنمنٹ میں ہر لیول پہ موجود ہے, چاہے پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں یا فائنانس منسٹر ہوں یا آئی ٹی منسٹر ہوں یا کامرس منسٹر ہوں. سب کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری میں وہ پوٹینشیل ہے کہ جو ہماری برآمدات کو بہت تیزی سے بڑھا سکتے ہیں. اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی ٹی منسٹری نے گورنمنٹ کے پاس آپ کا کیس پلیٹ کیا کہ ٹھیک ہے, ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ کی آئی ٹی انڈسٹری سے ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری گورنمنٹ کی ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں کافی مدد کر سکتی ہے, لیکن آئی ٹی انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ضروری ہے. اس میں شکریہ ادا کروں گا پاشا کے جو لوگ آپ کا کیس ہمارے پاس ایڈوکیٹ کرتے رہے, پرٹیکولرلی برکان سعید جو اس وقت پاشا کے چیئرمین تھے, اور بھی بدر خوشنود صاحب وہ بھی یہاں تشریف رکھتے تھے, ابھی شاید کہیں باہر گئے ہیں. اس کے علاوہ میڈم بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ایوری باڈی فرام پاشا ایڈوکیٹڈ یور کیس ویری افیکٹولی ود دا منسٹری, اور ہم نے کوشش کی کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے, انڈسٹری بھی ہو منسٹری بھی ہو, بلکہ اب ہم کوشش کریں کہ اکیڈمیا کو بھی کسی طریقے سے اس ٹرائنگل کا حصہ بنائیں, کیونکہ جب یہ تین ادارے آپس میں بات بھی کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی بنائی جائے جس سے جو ملک کی آئی ٹی کی برآمدات ہیں وہ تیزی سے بڑھیں. تو اس میں اب کوشش ہماری ہے کہ تینوں جو ستون ہیں اس پالیسی کے وہ تینوں مل کے کام کریں, اور اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان خود ذاتی طور پر دلچسپی لیتے ہیں, وہ میٹنگز کرتے ہیں, پرائم منسٹر آفس میں میٹنگز ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ میں ہائیسٹ لیول پہ یہ جو ہے ریکگنیشن موجود ہے کہ ہمیں آئی ٹی انڈسٹری کو سپورٹ کرنا ہے. آج چونکہ یہ کیش ریوارڈ کے حوالے سے یا فائنینشیل انسینٹیو کے حوالے سے ایونٹ ہم نے رکھا تھا, تو میں اس پہ زیادہ بات کروں گا. برکان نے بتایا اور عثمان نے بھی بتایا کہ ہم ایچ آر ڈیولپمنٹ پہ, مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ پہ, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ سب پہ کام کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں فائنانس منسٹری کے. انہوں نے ہمیں اس سال ایڈیشنل پیسے دیے, 2 ارب روپے PSEB کو ملے ہیں ان سارے انسینٹیوز کو افیکٹولی امپلیمنٹ کرنے میں, اور اس میں ہم انڈسٹری کے ساتھ مل کے وہ اسکیمز بنا رہے ہیں کہ ایچ آر پہ کس طرح کا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے ایچ آر کو وہ اسکل سیٹ پرووائڈ کر سکیں تاکہ وہ جو گلوبل ڈیمانڈ ہے
اس کو میٹ کرنے کی صلاحیت رکھیں. کمنگ ٹو دس کیش ایوارڈ اسکیم, دیکھیں یہ کوئی بھی اسکیم پرفیکٹ نہیں ہوتی اور ہر اسکیم میں کچھ نہ کچھ ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں اور چیزیں ود اے پیریڈ آف ٹائم ایوالو ہو کے بہتر ہوتی ہیں. یہ کیونکہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ اسکیم لانچ ہو رہی ہے اور کیونکہ یہ بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہوئی تھی, بعد میں منسٹری نے انڈر دی ایبل گائیڈنس آف اور منسٹر امین الحق صاحب کوشش کی کہ اس کو ہم سپلیمنٹری بجٹ کے طور پہ انکلوڈ کروائیں. وی آر تھینکفل ٹو شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر کے, انہوں نے ہماری بات مانی اور اس کے لیے 4 ارب روپے کی ایلوکیشن کی. انیشلی ہماری ریکوائرمنٹ بھی زیادہ تھی اور منسٹری نے بھی ایگری کیا تھا کہ ہم اس کے لیے زیادہ پیسے رکھیں گے. بہرحال لیکن کیونکہ ملک میں اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ کی صورتحال ہے تو شاید ان کی اپنی لمیٹیشن تھی, تو الٹیمیٹلی نتیجہ یہ نکلا کہ 4 ارب روپے اس سال جو ہے اس اسکیم کے لیے گورنمنٹ نے مختص کیے ہیں. تو 4 ارب روپے کو کس طریقے سے بہتر یوٹیلائز کیا جائے وہ بھی ہم کیبنٹ میں لے گئے تھے, جس کے نتیجے میں یہ نکلا کہ ہم اس سال گروتھ کو انسینٹیوائز کریں. تو جس کمپنی نے جتنا گرو کیا ہے, جس نے زیادہ گرو کیا اس کو 6%, اس سے کم 5%, وہ آپ نے اس پریزنٹیشن میں دیکھا. بٹ دس از ناٹ دی پرفیکٹ سینیریو. اس میں ہو سکتا ہے دیر مائٹ بی سم ونرز, دیر مائٹ بی سم لوزرز. تو ہم کوشش کریں گے کہ اس اسکیم کو ریفائن کریں اور اس اسکیم کو اور بہتر کریں, اور اسی سال آپ کو اس کا سیکنڈ ایڈیشن ملے گا کہ یہ مالی سال جب 30 جون کو ختم ہوگا تو آپ لوگوں نے جو پرفارمنس اس سال میں دی ہوگی, پرٹیکولرلی ابھی جو آخری 6 مہینے رہ گئے ہیں, اس میں اگر آپ کوشش کر کے زیادہ ایکسپورٹ ریمیٹنسز ملک میں لائیں گے تو آپ کو سپٹمبر میں پھر اس کا ریوارڈ ملے گا, کیونکہ پھر ہم نیکسٹ ایئر کے بجٹ میں 4 بلین سے کوشش ہماری ہے کہ 10 ارب کی ایلوکیشن کروائیں. تو انشاءاللہ وی ول سکسیڈ ان دیٹ. یہ اسکیم ابھی جو فائنانس منسٹری کے ساتھ ہماری بات ہوئی ہے, دس فار 5 ایئرس, یہ ون آف نہیں ہے, یہ 5 سال ایٹ لیسٹ چلے گی. اور اگر ملک میں درآمدات کے حوالے سے رزلٹ بہت اچھے آتے رہے تو میرا خیال ہے یہ مسلسل چلتی رہے گی. تو اس میں آپ لوگوں کی جو ایفرٹ ہیں, آپ کی جو پرفارمنس ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرے گی اس کو کنٹینیو کرنے میں. لیکن 5 سال اس اسکیم نے چلنا ہے, یہ پہلا سال ہے. پہلے سال میں اب کیونکہ ہم نے پرفارمنس کو میجر کرنا تھا تو ہمیں 2019-20 کا جو مالی سال تھا اس کا ڈیٹا تھا, اور پھر 2020-21 کا جو مالی سال ہے جو 30 جون کو اس سال ختم ہوا اس کا ڈیٹا. تو ان دونوں ڈیٹا کو کمپیئر کر کے ہم نے گروتھ نکالی اور اس کے اوپر یہ نمبرز ورک آؤٹ کیے. سیکنڈ ایئر میں جو یہ اب 30 جون کو مالی سال ختم ہوگا اس کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہوگا. ہم کوشش کریں گے کہ پہلے کوارٹر میں سپٹمبر تک اگلے مالی سال کے ڈیٹا کی بیس پہ اس کو رول آؤٹ کر کے اور آپ کو سپٹمبر میں اس کا بھی ریوارڈ مل جائے. اس میں دیکھیں ہماری کیا منشا ہے, یا ظاہر گورنمنٹ کا بھی اپنا انٹرسٹ ہے. وہ ایک تو یہی ہے کہ ایکسپورٹ ریمیٹنسز کو ہم کتنا بڑھا سکتے ہیں, ملک کو ڈالرز کی ضرورت ہے اور کتنے زیادہ ڈالر ہم ملک میں لا سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ جو یہ ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے یا انشاءاللہ ملے گا فیبروری میں میکسیمم, میرا خیال ہے یہ آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم منڈے کو ہماری بورڈ کی میٹنگ ہے, منڈے کو یہ بورڈ سے ہم فائنلی اپروو کروا لیں گے. جو آپ کے ساتھ ڈسکشن ہوئی ہے اس کی بیسس پہ کہ اگر کچھ ٹویکنگ کرنی ہے تو منڈے کو بورڈ میٹنگ میں ہم اس کو اپروو کرا لیں گے. اس کے بعد PSEB ایپلیکیشن فارم اپنی ویب سائٹ پہ کر دے گا, آپ اپلائی کریں گے اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی ٹو فاسٹ ٹریک اٹ ایز مچ ایز وی کین ڈو. لیکن ہمارا ایک تو یہ کہ جو پیسے آپ کے اکاؤنٹس میں آتے ہیں آپ کو فیب میں, تو آپ کوشش کریں کہ اس کو انویسٹ کریں ان آرڈر ٹو بلڈ یور کیپیسٹی ٹو ارن مور ایکسپورٹس. تو وہ چاہے HR کی اسکل بلڈنگ میں آپ نے انویسٹ کرنے ہیں, چاہے برانڈنگ اور مارکیٹنگ میں انویسٹ کرنے ہیں, اس طرح انویسٹ کریں کہ آپ اس سے زیادہ پھر گروتھ لا سکیں تاکہ پھر گورنمنٹ آپ کو زیادہ انسینٹیوائز کرے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ بہت سی کمپنیز فار واٹ ایور ریزنز اپنے پیسے ملک میں اس لیے نہیں لاتی کہ یہاں سے پھر ان کو ایز آف ڈوئنگ بزنس نہیں ملتا, کوئی فارن ایکسچینج ریجیم ہماری ریسٹرکٹیو ہے, کچھ ٹیکس کے ایشوز ہیں. تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ آپ ضرور اپنے پیسے جو بھی ڈالرز آپ ارن کر رہے ہیں وہ ملک میں لے کے آئیں اور کوشش کریں کہ یہ اس سال کے جو 5-6 مہینے رہ گئے ہیں اس میں آپ جو بھی میکسیمم پیسے لا سکتے ہیں وہ یہاں لائیں. ٹیکس ایشوز پہ جیسے برکان صاحب نے بتایا کہ ہم نے آلریڈی FBR کے ساتھ بہت زیادہ بات چیت کی ہے, بہت سارے مسائل حل کروائے ہیں, بٹ یہ بھی ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. تو اس میں بھی وی ول کنٹینیو ٹو اسسٹ یو
کہ آپ کو ٹیکس کے حوالے سے مشکلات نہ آئیں. جو فارن ایکسچینج رجیم ہے اس میں بھی ہم کانسٹنٹلی اسٹیٹ بینک کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ اس کو بھی جتنا ہم آسان اور سہل بنا سکیں وہ ہم بنائیں. تو وہ والے مسئلے جن کی وجہ سے آپ تھوڑے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ملک میں اگر ہم ڈالر لے آئیں گے تو اس کے بعد پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جتنا ہم آسان کر سکے کریں. تو میری دو گزارشات ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ری انویسٹ کریں ان پیسوں کو جو گورنمنٹ سے آپ سے ملیں، ان ایریاز میں ری انویسٹ کریں جو آپ کے ویک ایریاز ہیں تاکہ آپ مزید اپنے کاروبار کو بڑھا سکیں اور ایکسپورٹس کو بڑھا سکیں. اور دوسرا یہ اگر کچھ کمپنیز کسی وجہ سے بھی ابھی بھی اپنے جو ڈالرز ہیں وہ باہر رکھ رہی ہیں تو ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ملک میں لے کے آئیں. ملک کو بھی اس کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ آپ کو اس پہ انسینٹیوائز بھی کر رہی ہے. تو with these words, I thank you all for attending this session today, and we look forward to more such productive engagements in the future. And we are there to assist you, to help you, to promote your business, and to promote the image of Pakistan globally. Thank you. Thank you, Secretary Sahab. With that, we would like to conclude the session. कुछ सवालात रह गए थे, नीसा के एक दो सवाल रह गए थे. Someone from the back, you had, I think, 2 more questions for during the dinner. You can continue the discussion with Hasni Sahab, Barkan, और इनको खाना कम खाने देना आपने. So please join us for the dinner. Thank you for your time. Thank you for your participation, especially the participants who are still with us online. We would like to thank you as well. And for any follow-up question, we are available there. Thank you, Jay.